اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. عزیزان محترم، اس سلسلے مجالس کی ہمارے حصے کی آخری مجلس ہے. آپ سے درخواست کریں گے جن مرحومین کے نام لیے گئے ان کے لیے، اپنے تمام مرحومین کے لیے جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں، ان کو یاد کر کے اور تمام شہداء ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن صلوات عنایت فرما دیجیے محمد و آل محمد پر. اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات دیجیے. ہمارے برادری عزیز میں اور ہم میں ہر روز یہ چشمک جو تھی وہ چلتی رہی. سہیل عابدی صاحب بزد ہیں کہ میں حجت الاسلام المسلمین بھی ہوں، علامہ بھی ہوں، اور میں بھی بزد ہوں کہ میں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوں، میں حسن ظفر نقوی ہوں بس. لیکن یہ چلتی رہے گی جب تک سلسلہ ہے، جب تک سلامت ہے ہمارا، جہاں بھی ساتھ رہے گا یہی رہے گا. یہ ہمیں یہ کہتے رہیں گے، ہم تردید کرتے رہیں گے، یہ چلتا رہتا ہے سلسلہ آپس میں. خیر، لیکن ان کی نظر دو شعر کر رہا ہوں اس مناسبت سے. میرے نہیں ہیں، جب میرے نہیں ہوتے تو میں کہہ دیتا ہوں کہ میرے نہیں ہیں، جب نہیں کہوں تو سمجھ لیجئے کہ میرے ہیں. یہ بہت بڑا اچھے شاعر، مطلب بڑے سے مراد کے اچھے شاعر عالم تاب تشنا گزرے ہیں. بچوں نے تو نام بھی نہیں سنا ہوگا. بہرحال عالم تاب تشنا، ان کے دو شعر ہیں، بڑے اچھے شعر لگتے ہیں مجھے. میں نے غالباً یہ سن 77 میں سنے تھے انہی کی زبانی، وہ یاد رہ گئے. تو وہ جو ہوتا ہے نا کہ نوجوانی جو ہوتی ہے اس میں، بچپن اور نوجوانی میں جو چیز ہوتی ہے وہ سخت ہو جاتی ہے نا، پتھر پہ تحریر ہوتی ہے. اور ابھی اس عمر میں 10 بار پڑھو جب بھی نہیں یاد ہوتا، وہ نقش بر آب ہوتا ہے سارا. یہ سلسلہ ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے. ایج کے ساتھ یہ سب چیزیں آتی ہیں، پریشان ہو جاتا ہے آدمی کہ میرا حافظہ جا رہا ہے، میرا حافظہ جا نہیں رہا. آپ کا سم کارڈ فل ہو گیا، وہ جو میموری کارڈ ہے نا آپ کا فل ہو جاتا ہے نا، کہ پتہ ڈیلیٹ کرو اس میں تو کچھ ابھی تو نہیں آئے گا. تو بچپن میں وہ خالی ہوتا ہے، اس میں جو چیز آ رہی ہے جمع ہوتی جا رہی ہے، یاد رہتی ہے. بچپن کی باتیں اب تک یاد ہے نہیں یاد ہے. تو دنیا میں سب کچھ آپ وہی کر رہے ہیں جو فطرت الہی ہے، وہی کر رہے ہیں. ابھی اس ایج میں جا کے کیا ہوتا ہے، میموری کارڈ کسی کا ابھی 50 سال میں فل ہونا شروع ہو جاتا ہے، کسی کا 55، کسی کا 60. آپ کہتے ہیں 60 گیا، 60 اٹھیا نہیں ہو، بیچارے کا میموری کارڈ فل ہو جاتا ہے. اب اس کو کچھ یاد ہی نہیں رہتا ہے کیونکہ وہ اس میں جگہ ہی نہیں ہے. اب کہاں تک کتنی چیزیں لے کر آئے گا. سمجھ رہے ہیں آپ بات کی؟ میں نے آسانی سے سمجھا دیا کہ بزرگ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں بھی ایک سم پڑی ہوئی ہے نا، چپ لگی ہوئی ہے، میموری کارڈ ہے، وہ ہوتا جاتا ہے. ہاں کسی کا بہت ایکسٹرا آرڈنری ہو، 70 سال تک چل جائے گا میموری کارڈ، 80 سال تک چل جائے گا میموری کارڈ، 90 سال کے بعد اس کو کچھ کسی کو پہچانتے نہیں جب تک 1000 بار نہ بتاؤ. اللہ کرے اللہ اتنے طول عمر دے سب کو. لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں. تو عالم تاب تشنا کے دو شعر وہ ہمیشہ بس یاد رہ گئے. ایک ہی بار سنے تھے مگر ایسے تھے کہ یاد رہ گئے کہ نہ کوئی داد کی خواہش تھی، نہ بے داد کا غم. نہ کوئی داد کی خواہش تھی، نہ بے داد کا غم. ہم تیری بزم میں بے حرف و بیاں اچھے تھے. نہ کوئی داد کی خواہش تھی، نہ بے داد کا غم. ہم تیری بزم میں بے حرف و بیاں اچھے تھے. انگلیاں لوگ اٹھاتے ہیں جدھر جاتے ہیں، ہم تو اس نام سے بے نام و نشان اچھے تھے. یہ سارا شہرت کا مسئلہ ہے، بڑی مشکل سے سنبھلتا ہے. انسان کا نفس ہر وقت اس کو قابو میں رکھنا چاہیے. بے مہار گھوڑا ہے. شہرت کے گھوڑے پہ جب آدمی سوار ہوتا ہے نا، بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے نفس کو قابو میں کرنا. اس لیے بار بار تکرار کرتا ہوں،
اور اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کو بھی رہتا کہ معبود اس برائی سے بچانا، اس مرض سے بچانا، یہ مرض لا علاج ہے، یہ تباہی ہے نا، اس کے ساتھ تباہی لگی ہوئی ہے، لہذا بس جتنے ہو اتنے رہو، اور یہ یاد رکھو کہ تم سے نامعلوم کتنے بڑے بڑے آئے چلے گئے اور کتنے تمہارے بعد بھی آئیں گے چلے جائیں گے، کس گنتی میں، ہم کسی گنتی میں نہیں ہیں، بس اپنی ڈیوٹی کرو، ٹھیک ہے؟ جو میں کوشش کرتا رہا 9 دن آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی، آج اس کا سارا نتیجہ نکال کے دے دیں گے، اور آج تو مجھے بڑی سخت باتیں کرنا ہے کیونکہ میں تو چلا جاؤں گا، پھر آپ جو مرضی تبصرے کرتے رہیے گا، مجھے کیا پرواہ ہے، کرتے رہیے گا، تو اگلے سال آؤں گا انشاءاللہ، وہ بھی زندہ رہا تب آؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، نہیں پریشان نہ ہو، نہیں پریشان نہ ہو، کوئی ایسی سخت باتیں کرنے والا نہیں، لیکن بہرحال سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کر رہا ہوں آپ سے باپ کا کہ میرے پاس نہ خطابت ہے نہ انداز بیان ہے، کچھ نہیں، اس کے باوجود آپ سنتے رہے، ماشاءاللہ میری حوصلہ افزائی کرتے رہے، اور اس میں ظاہر ہے میں انسان ہوں، میں جیسا کہ ہمیشہ آپ کی خدمت میں کہتا رہتا ہوں کہ بھائی مجھے بہت ساری آپ کی باتیں نہیں پسند، آپ کو بھی میری کوئی بات پسند نہیں آتی ہوگی، تو بھائی انسان ہے نا، ہر ایک کو ہر ایک کی ہر بات پسند نہیں آ سکتی، لہٰذا میری معذرت قبول کر لیں اس آخری مجلس میں کہ میرے مقصد اللہ جانتا ہے، اللہ گواہ ہے کہ کسی کی دل شکنی نہیں تھا، نہ ہے نہ ہوگا، کسی کو ڈیگریڈ کرنا میرا مقصد نہ تھا نہ ہے اور انشاءاللہ نہ ہوگا، صرف وہ اندر کا جو درد ہے نا، ایک درد جگر جس کو جگر چھلنی ہے مسائل کی وجہ سے، اندرونی مسائل کی وجہ سے، تو وہ جو حالات کا جبر ہے وہ تلخی کی صورت میں کبھی کبھی آتا ہے، کوشش نہ کرنے کے باوجود آ جاتا ہے، تو وہ آ جاتا ہے، اس میں اگر کسی کو میری کوئی بات بری لگی تو بھائی معذرت قبول کر لو، اور اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیجیے گا، لیکن میں نے جو کچھ کہا ہے خلوص سے کہا ہے، میرا اللہ جانتا ہے، میرے پیش نظر صرف اور صرف مسائل کا حل ہے اور حل تھا، اور یہی میرے پیش نظر رہے گا، اب اس میں کسی کو کوئی بات بری لگ سکتی ہے بھائی، تو اب لگ جائے تو میں کیا کروں، مجھے بھی تو بری لگتی ہے، مجھے بھی کیا کیا خبریں پہنچتی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کہیں بیٹھ کے تبصرہ کرتے ہیں مجھ تک نہیں پہنچتا کیا، مجھ تک بھی تو پہنچ جاتا ہے، برداشت کر لیتا ہوں، آپ بھی برداشت کر لیجئے مجھے، پھر اس کے بعد آپ کی مرضی ہی چلے گی، سارا سال میری مرضی تھوڑی چلے گی، تو چند دن کے لیے برداشت کر لیتا ہے آدمی، لہٰذا معذرت قبول کیجیے گا، اور جس طرح سے آپ نے سنا یہ انتظامیہ یہاں کی ہماری مسجد کی انتظامیہ ہو یا یہ نوجوان جو ہمارے نوجوان بھی اس میں جوان بھی ہیں بلکہ جو بھی ہیں ساری نوجوان ہیں ماشاءاللہ بڑی محنت سے، اور یہ اسکاؤٹس کے بچے، پولیس کے سپاہی بھی یقیناً باہر کھڑے ہوتے ہوں گے، ان سب کے لیے دعا ہے پروردگار عالم ان سب کو اپنی بارگاہ سے اجر عطا فرمائے، بہترین اجر عطا فرمائے، تمام مومنین، اور پھر میں سب سے بڑا شکریہ اپنی ماؤں بہنوں کا، بیٹیوں کا، بچیوں کا، میری بچیاں، میری بیٹیاں، اور میں نے آنکھوں سے دیکھا چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں، پیاری پیاری سی بچیاں اسکارف باندھے چادریں پہنے مجلس میں آتی تھی، میرا خون بہت بڑھتا تھا کہ چلو ابھی یہ قوم کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب تک یہ جوان بیٹھے ہیں نا، یہ بچے بیٹھے ہیں، بے فکر رہیے، آپ کا مستقبل تابناک ہے، جس دن یہ بچے مجلسوں میں آنا چھوڑ دیں تو پھر آپ فکر کیجئے گا، ان بچوں کا، نوجوانوں کا فرش اعضاء پہ بیٹھنا بتا رہا ہے کہ دنیا کتنی بھی چالیں چل لے ہیں، ہمارا مستقبل روشن ہے، کیونکہ ہمارا مستقبل یہ حسین کے فرش اعضاء پر بیٹھا ہے بھائی، کہیں ناچ گانے میں نہیں لگا ہوا، کہیں فلمیں نہیں دیکھ رہا، کہ پارکوں میں نہیں گھوم رہا، یہ جو بچیاں ماؤں کی گودوں میں اور بچے یہاں بیٹھے نا فرش اعضاء پہ، فرش حسین پہ، یہ سب سے بڑا مستقبل ہے، تو اپنی ماؤں بہنوں کو سلام پیش کرتا ہوں، اپنی ان بچیوں کے لیے دعا کرتا ہوں، بیٹیوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم تمام مومن کے گھروں کو شاد و آباد رکھے، ان کی حاجات کو پورا کرے، بس ان تمام مومنوں مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے گا، محمد محمد والد۔ اب یہ تو تھی آخری مجلس کی ابتدائی ضروری گفتگو جو اخلاقی فریضہ تھا، میں شکریہ نہ بھی ادا کرتا تو آپ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن انسان کا فریضہ ہوتا ہے، ایک انسان کی حیثیت سے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے کچھ نہیں، آپ نے اتنا وقت دیا مجھے، میری گفتگو سنی، جیسی بھی صحیح میں ہوں کیا ایک معمولی سا طالب علم ہوں، لیکن بہرحال میں نے اپنی طرف سے تو کوشش کی نا۔ اب آئیے بات کو سمیٹتے ہیں، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا، یہ گمان کر لیا کہ ان کا یہ کہہ دینا کافی ہوگا کہ ہم ایمان لیا انہیں چھوڑ دیا جائے گا، بس وہ کہتے ہیں زبان سے ہم مومن ہیں، چھوڑ دیا جائے گا؟ قرآن کی آیت ہے نا، سورہ عنکبوت، پھر بتا رہا ہوں دوسری آیت تاکہ ذہنوں میں رہے آپ کے، پہلی آیت تو حروف مقطعات ہے، الف لام میم، یہ پہلی آیت، دوسری آیت احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا، کیا لوگ یہ سمجھ بیٹھے، کیا یہ لوگ یہ حساب کرتے ہیں کہ جناب
ان کو چھوڑ دیا جائے گا یترکوا یقولوا آمنا، بس یہ کہہ دیا مومن ہوں، میں مومن ہوں، چھوڑ دیا جائے گا. تو جب آپ مومن کو چھوڑ دیا جائے گا تو میں تو آپ کو بھی یہاں بیٹھ کے پڑھا رہا ہوں، تو پھر مجھے تو کوئی بھی خطرہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں ایسے لوگ ہیں بیٹھتے ہیں ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، دوسروں کو بھی کہتے ہیں کوئی خطرہ، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو خطرہ ہے، مجھے خطرہ ہے. میں پہلے بھی کئی بار آپ کی مجلسوں میں کہہ چکا ہوں. کیوں؟ ڈر لگا رہتا ہے نا، ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے. کیوں ایمان کی ثابت قدمی اور استقامت کی دعائیں کیوں کرتا ہے انسان؟ کیوں حکم دیا گیا؟ کیوں یہ حکم دیا گیا کہ ہر وقت دعا مانگو، ایمان کی سلامتی کی دعا مانگو، ثابت قدمی کی دعا مانگو، استقامت کی دعا مانگو، مصیبتوں میں ڈٹے رہنے کی دعا مانگو، بلاؤں سے نہ ڈرنے کی دعا مانگتے رہو. کیوں؟ معلوم تھوڑی کب انسان کس طرف چلا جائے. مثال قرآن مجید سے ہی لے لیجئے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد عن دینکم یا من دینکم فسوف یأتی اللہ بقوم. اے ایمان لانے والوں، کسے کہا جا رہا ہے؟ کون ہے مخاطب؟ ہوشیار بیٹھیے گا. آج کسے کہا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کا کیا مطلب ہے؟ اے ایمان والو، اے صاحب ایمان، اے وہ جو ایمان لا چکے، انہی سے کہا جا رہا ہے نا. اے مومنو، یہی ہے نا مطلب، اور کیا مطلب ہے؟ اب اگر مومنین میں کوئی پلٹنے والا نہیں، کوئی راہ سے ہٹنے والا نہیں، تو یہ آیت کیوں نازل ہو رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، واپس پلٹنا چاہتے ہو پلٹ جاؤ. کیا مطلب پلٹنے کا مطلب؟ یعنی واپس جہالت میں جانا چاہتے ہو، جاہلیت کے دور میں جانا چاہتے ہو، جاہلوں کے پیچھے چلنا چاہتے ہو، اس طرف جانا چاہتے ہو، جاؤ چلے جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد عن دینکم، جو اپنے دین سے پلٹنا چاہتا ہے پلٹ جاؤ. اللہ کو کیا پرواہ ہے؟ اللہ کو کوئی پرواہ ہے؟ فسوف یأتی اللہ بقوم، تم چلے جاؤ گے، اللہ ایک اور مومن قوم کو لے آئے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ غرور کرنا، یہ گھمنڈ کرنا کہ دین میرے اوپر چل رہا ہے، میں چلوں گا تو مومن چلیں گے، میں رہوں گا تو ایمان باقی رہے گا. قرآن مجید نے رد کر دیا. جاؤ، تم جیسے پتہ نہیں کتنے پہلی قومیں آئیں، جب تک ایمان کے راستے پہ رہیں، جب تک صاحب فضیلت تھی، جب ایمان کا راستہ چھوڑا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. یاد کرو بنی اسرائیل، ہم نے تم پر کتنی نعمتیں نازل کی اور سارے عالمین پر تمہیں فضیلت دی. پھر جب تم راستے سے ہٹے تو ذلیل و رسوا کیا کہ نہیں کیا؟ اسی اللہ نے ان کو ذلیل و رسوا کیا کہ نہیں؟ آج تک ہو رہے ہیں، اب پھر ہونے والے ہیں، آخری بار ذلیل و رسوا ہونے والے ہیں. اب ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے مومنو، بہکاوے میں مت آنا، خدا کے لیے بہکاوے میں نہیں آنا. تم سمجھتے ہو تم پر دین چل رہا ہے، تم سمجھ رہے ہو تمہاری وجہ سے ایمان باقی ہے. کیوں؟ تم سے پہلے قومیں نہیں تھیں کیا؟ وہ سب مخالفت میں نہیں کھڑی ہو گئی تو کیا ہوا؟ اللہ کے دین کا کچھ نہیں ہوا. اگر پیچھے ہٹنا چاہتے ہو، پچھلے پیروں پلٹنا چاہتے ہو، پلٹ جاؤ، پلٹ جاؤ. مشیت کو کیا نقصان ہو رہا ہے؟ کوئی نقصان نہیں. فسوف یأتی اللہ بقوم، ان قریب اللہ ایک اور قوم کو پیدا کر دے گا، وہ اللہ کے لیے کام کرے گی، وہ اللہ کے دین کے لیے کام کرے گی. یہ چھوٹے چھوٹے بچے جب ان کے کانوں میں حق کی آواز جائے گی، یہ نکل آئیں گے. اور لاکھوں کے لشکر کی ضرورت تھوڑی ہے حق کو، جانتے ہیں آپ. اب دیکھیے جو مثال دینے جا رہا ہوں، لاکھوں کی ضرورت نہیں کہ کوئی یہ خوش ہو جائے، ہاں باطل کا کام بڑھ رہا ہے میرا، دیکھو میں کتنے لوگوں کو بہکا لیا، 100 تھے، 1000 ہو گئے، 10,000 ہو گئے، ایک شہر تھا، 2 شہر، اور اب تو مشرق سے مغرب، مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ہوگا نہیں ایسا. پارا چنار سے کراچی تک جڑیں پھیلا دی ہم نے. ارے کہیں تک پھیلا دو، تم افریقہ تک پھیلا لو جڑیں، تم امریکہ تک پھیلا لو. نہیں، وہاں وہ تو خود ہی پھیلا رہے ہیں جڑیں، وہاں تم کیا پھیلاؤ گے؟ تم تو خود ان کی شاخیں ہو بھائی، ہمیں جب پتا معلوم ہے. اب وہ چاہے کہیں تک بھی چلے جاؤ، کچھ بھی کر لو، لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ اللہ کا قانون ہے، یہ سنت الہی ہے. ایک ایک وہ میں بھی بچوں کو کہیں بتا بھی رہا تھا، ایک صلوات دیجیے گا محمد علی محمد. کسی درس میں یا کسی نشست میں مجھے یاد نہیں، مگر میں بتا رہا تھا کہ ایک آدمی کی تلاش ہوتی ہے، بس ایک آدمی. یہ کتنے کام کر لیں. اپنے ملک کی مثال لے لیں، وہ ضیاء الحق ملعون لعنت اللہ علیہ، حضرت ضیاء الحق امیر الفاسقین، امیر المنافقین. جتنا اس کو برا بھلا کہیں گے نا اتنا ثواب ہے. میں بتا رہا ہوں آپ سے، کیونکہ آج پاکستان جن حالات کا شکار ہے، جس جہنم میں، جس دلدل میں گرا ہوا ہے، یہ اسی ایک خبیث کی وجہ سے،
یہ سب اس کی بوئی ہوئی پنیریاں، لگائی ہوئی پنیریاں، اس کی لگائی ہوئی جڑیں. اس لیے بلا خوف و خطر میں اس کو کہتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ اس نے کیا کیا ہے ہمارے ملک کے ساتھ، جو بھائیوں کو بھائیوں سے لڑایا ہے، شہروں کو تباہ کیا. یہ اس لیے ایصال عذاب پہنچانا میں اپنے لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کو ایصال عذاب پہنچائے بغیر میرا کام مکمل نہیں ہوتا. اب یہ لاکھوں تیار کیے دہشت گرد کیے ہیں نا، اور پوری دنیا میں ایکسپورٹ بھی ہو رہے ہیں، کہیں سے امپورٹ ہو رہے ہیں، کہیں سے ایکسپورٹ ہو رہے ہیں، تاجک سے، چچن سے، ادھر ادھر سے آ رہے ہیں، ادھر سے جا رہے ہیں. جو بھی کرتے رہو، لاکھوں منائے. اب بظاہر کتنا مشکل ہے بھائی، کیسے قابو کیا جائے ان کو، کہاں سے قابو کیا جائے. لیکن نہیں، یہ اتنے بڑے طاقتور نہیں جتنا نمرود تھا، اتنے بڑے طاقتور نہیں جتنا فرعون تھا، اتنے بڑے طاقتور نہیں، اتنے بڑے پولیس مین نہیں جتنا بڑا پولیس مین شیطان بزرگ کا سب سے بڑا پولیس مین جو اس صدی میں گزرا، شہنشاہ ایران رضا شاہ پہلوی. میں نے کہا نا آخری مجلس ہے، جو دل میں آئے گی پڑھوں گا، اچھا نہیں لگے چلے جانا اٹھ کے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی بات. یہ رضا شاہ پہلوی شہنشاہ ایران سب سے بڑا پولیس مین، کیا ہزاروں علماء نہیں تھے اس زمانے میں؟ بھائی وہاں کا حوض علمیہ قم کا 250 سال پرانا ہے، نجف کا ماشاءاللہ 700 سال پرانا ہے. ہزاروں علماء، لاکھوں علماء بنتے رہے، نکلتے رہے. لیکن یہ جو مدرسے بنائے جاتے ہیں، اتنے بڑے بڑے حوض علمیہ کس کے لیے بنائے جاتے ہیں؟ کیوں؟ مرجع کو علم غیب نہیں ہے، مرجعیت کا نام آ گیا. دیکھیے کتنی غلط بات ہو گئی. مجلس میں مرجعیت کا ذکر لے کے بیٹھ گئے آپ. مجلس میں بھلا یہ ذکر ہوتا نہیں، کس کا ذکر کروں؟ ابھی میں کہنا شروع کر دوں کہ وہ بڑا اچھا لگتا ہے، ان کا ذکر، ان کا ذکر، ان کا ذکر، وہ کرتا چلا جاؤں. یہ ذکر اچھا نہیں لگتا مرجعیت کا. تو کیوں یہ حوضے بناتے؟ کیوں؟ اس ایک کی تلاش میں ہزاروں کو پڑھایا جاتا ہے، ہزاروں کو، کہ نامعلوم کس ماں کی گود میں وہ بچہ پروان چڑھ رہا ہے جو آگے چل کر 100 سال کی سازش اور 2500 سال کے نظام کو اکھاڑ کر پھینک دے گا. ایک اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مت گھبراؤ. مشرق سے مغرب تک، یہاں سے وہاں تک جتنے گمراہی کے جال پھیلاؤ. ایک کھڑا ہوتا ہے اللہ کا سپاہی، ایک جسے اللہ یہ اعزاز دینا چاہتا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، اور ساری سازشیں، شیطانی سازشیں نقش برآب ایک تنکے کی طرح اس سیلاب کے آگے بہہ جاتی ہیں. جیسے 2500 سالہ شہنشاہیت بہہ گئی، ایک 80 سال کے بوڑھے کے سامنے پوری دنیا نے چاہا اس کے نظام کو سہارا دے، مگر اللہ نے نہ چاہا، امام زمانہ نے نہ چاہا. ان کی طاقتیں اسی بوڑھے کے ساتھ تھی جو اس شیطانی نظام کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا تھا. یا اتنا ہلکا نعرہ نہ لگاؤ کہ میں بھی ڈر جاؤں اللہ کے بندو. یا جزاک اللہ. آئیے اب اتنی بات سمجھ میں آ گئی. ڈرنے کی کیا پرواہ ہے، یہی تو بچے ہیں، انہی میں تو تلاش کرنا ہے. نہ معلوم کس آنگن میں وہ پھول کھل رہا ہے، آپ کو کیا معلوم. ایک آئے گا، ایک، اور ساری سازشیں قرآن مجید ان کے لیے فرماتا ہے. سنیے باپ، میں آپ کو کہاں لے کر جاتا ہوں، انشاءاللہ کوشش تو میری ہوگی. ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. بے شک یہ کفار اپنا مال خرچ کریں گے. ان الذین کفروا ينفقون اموالهم، مولوی پہ لگاؤ، خطیب پہ لگاؤ، ذاکر پہ لگاؤ. مولوی بھی کہہ دیا میں نے، برا مت مان جانا، مولویوں پہ بھی مال لگتا ہے. ہاں مولویوں پہ بھی لگتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات. تو سب کو کہہ دیا، کوئی کہ لو جو ان کو کہا ان کو نہیں کہا. نہیں، ان کو بھی کہہ دیا میں نے، کہہ دیا نا، ان پہ لگاؤ، ان پہ لگاؤ. اور بھی بہت سارے جن پہ لگاؤ. کیا بات ہوتی ہے کہ مسئلہ حل ہوتے 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 خراب ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کہیں نہ کہیں کوئی ایک بیٹھا ہے، کوئی فتنہ ہے، کوئی ایک فتنہ ہے جو معاملات کو سلجھنے نہیں دیتا. اسی کو تو تلاش کرو خدا کے بندو. وہ فتنہ ہے کون؟
کہ جو مسئلے کو حل ہوتے ہوتے بگاڑ دیتا ہے بس وہی ہے جس کی ڈور کہیں سے ہل رہی ہے. مال لگا ہوا ہے, مال یاد رکھنا. ان الذین کفروا ينفقون اموالهم, کیوں یہ مال کیوں کرتے ہیں کفار خرچ؟ یہ اس لیے خرچ کرتے لیصدوا عن سبیل اللہ, تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے پر چلنے سے روک دیں. تو پہلی پہچان کیا بتائی؟ سمجھ لینا, کفار کا مال جن پر لگا ہوا ہے ان کی پہلی کوشش یہ ہوگی کہ لوگوں کو اللہ کے راستے پر چلنے سے روکو. یہ اللہ کے راستے پر نہ چلے قرآن ہے. لیصدوا عن سبیل اللہ, تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے پر چلنے سے روک دیا جائے. مت گھبراؤ. اب یہ بریکٹ کا جملہ ہے جو میں نے کہا, مت گھبراؤ. مفسرین نے جسے بریکٹ میں لکھا فَسَيُنْفِقُونَهَا, قرآن مجید میں پروردگار کہہ رہا ہے خرچ کر دے دو, ان قریب خرچ کریں گے. فَسَيُنْفِقُونَهَا, پس ان قریب یہ خرچ کریں گے. کرنے دو, کیوں گھبراتے ہو, کیوں ڈرتے ہو؟ فَسَيُنْفِقُونَهَا, یہ مال خرچ کریں گے, اربوں لگائیں گے, خربوں لگائیں گے. اربوں کو بھی لگائیں گے, عین والے عرب بھی اور الف والے عرب بھی, دونوں لگائیں گے. تو اس لیے میں نے کہا کہ اب کوئی پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہوگا کہ الف والا عرب ہے یا عین والا عرب ہے. نہیں, دونوں لگائیں گے. عربوں کو بھی لگائیں گے, عربوں بھی لگائیں گے. سمجھ گئے؟ یہ دونوں کام کریں گے. تو دونوں کو لگائیں گے, سارے کام کریں گے. کرنے دو, کرنے دو, جتنا خرچ کر سکتے ہیں کرنے دو. اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا نتیجہ؟ اب یہ مومنوں کو سے وعدہ ہے اللہ کا. اللہ کا وعدہ, اللہ کا وعدہ کیسا ہے؟ صادق الوعد ہے نا اللہ. قرآن مجید میں جتنے بھی وعدے آپ سے کیے ہیں اللہ نے, اور ہر ایک پورا ہوگا. کچھ پورے ہو گئے, کچھ پورے ہونے والے. ڈرتے کیوں؟ گھبرانا کیسا ہے؟ میں پرسوں ہی تو کہہ رہا تھا کہ باریاں لگی ہوئی ہیں چوروں کی, سارے ہیں ایک ہی جیسے. آج کچھ چیزیں تو سامنے آ گئی نا. بھائی کس کا ساتھ دو گے, کس کا ساتھ دو گے؟ کل ذلت اٹھانی پڑے گی, نہیں اٹھانی پڑے گی؟ ان کا کچھ نہیں پتا ہے, کسی کا کچھ نہیں پتا. سب کے ساتھ پیچھے کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہے. کہیں لال والے لگے ہوئے ہیں, کہیں پیلے والے لگے ہوئے ہیں, کہیں نیلے والے لگے ہوئے ہیں. ہمارا دوست کوئی نہیں ہے دوستو. کاش سمجھ میں آ جائے آپ کے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بس فَسَيُنْفِقُونَهَا, بس یہ مال خرچ کریں گے, کرنے دو. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ, اور پھر حسرت سے اپنا مال ڈوبتے ہوئے دیکھیں گے اور پھر مغلوب ہو جائیں گے, یعنی انہیں شکست ہو جائے گی. اطمینان رکھو, کتنا ہی خرچ کر لیں اللہ ان سے خرچ کروا رہا ہے. قرضہ لے لے کے خرچ کرو, خرچ کرتے رہو. کبھی خلیج یمن میں غرق ہوں گے اپنے مال سمیت, کبھی خلیج فارس میں غرق ہوں گے, اور کبھی بحر اوقیانوس میں اپنے مال سمیت غرق ہو جائیں گے. جیسے اللہ نے بنی اسرائیل سے وعدہ پورا کیا تھا فرعون کو غرق کر کے. فیصلہ ہے کہ ہر زمانے کے فرعون کو اسی طرح غرق کروں گا. ان کے لیے نیل تھا, اور آج کے لیے انشاءاللہ خلیج عدن بھی ہے اور خلیج فارس بھی. اطمینان رکھو. میں پہلے سے بات کر رہا ہوں, جو 14-15 سال پہلے کہتا تھا پورا ہو رہا ہے, اس وقت لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی. تو اب بھی یہ جملہ بعض لوگوں کے ہضم نہیں ہوگا, لیکن میں رہوں نہ رہوں کچھ دنوں کے بعد ہضم ہو جائے گا. آپ کو کہیں گے ہاں کچھ کہہ کے گیا تھا, ایک پاگل دیوانہ آیا تھا کراچی سے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. لیکن یہ اعزاز ملتا کیسے ہے؟ اب وہیں پر آ گئے ہیں. ایسے مل جائے گا اتنی آسانی سے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يعلم الله الذين منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين, جبکہ اللہ نے ابھی یہ جانا ہی نہیں کہ تم میں کون ہے جو اللہ کے لیے گھر سے نکلتا ہے, کوششیں کرتا ہے, جد و جہد کرتا ہے, اور کون تم میں صبر کرنے والا ہے. کیوں؟ اللہ کے علم میں نہیں ہے, اللہ عالم الغیب نہیں ہے. یہ ہے نا سورہ آل عمران کی 142 غالباً آئے تھے, ہاں 142 آئے تھے. وہ ایک ہم نے وہ پڑھی تھی سورہ بقرہ کی 218, یہ کل رہ گئی تھی, آدھی ہی پڑھی تھی, اب پوری نہیں پڑھی, آج پوری پڑھ دی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين.
جبکہ اللہ نے ابھی جانا ہی نہیں کہ تم میں کون اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے اور کون صبر کرنے والا ہے۔ معبود تو عالم الغیب ہے، تجھے نہیں پتا کون جہاد کرنے والا ہے اور کون صبر کرنے والا ہے؟ نہیں۔ کیا مطلب ہے یہاں؟ اگر حسین مدینے سے نکلے گا نہیں تو کوفیوں کی بے وفائی کا پردہ کیسے چاک ہوگا؟ کیا حسین کے علم میں نہیں ہے یہ بات کہ یہ بے وفا لوگ ہیں، یہ دغاباز لوگ ہیں، یہ خالی زبان پہ ان کے میری محبت ہے، جب وقت آئے گا تو سب سے پہلے دوڑ لگانے والوں میں ہوں گے۔ زبان پہ میری محبت ہے، جب وقت ملے گا تو یہ میرے دشمنوں کے لشکر کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ کربلا میں نامعلوم کیا کیا چھپا ہوا ہے سمجھنے والوں کے لیے۔ کھڑے تھے نا دشمنوں کے ساتھ، جو محبت کا دعویٰ کرتے تو دشمنوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ کس لیے؟ مالی مفاد کے لیے۔ کس لیے؟ زر و جواہر کے لیے کھڑے تھے۔ اور ممکن ہے کہ آج تک ایسا ہو رہا ہو، کیونکہ دنیا کے بندے ہیں لوگ، دنیا کے بندے ہیں لوگ، دنیا کے بندے ہیں لوگ۔ یہ حسین نے فرمایا ہے کربلا میں کہ دنیا کے بندے ہیں لوگ۔ دین اس وقت تک ان کی زبان پر ہے جب تک دین نہیں سے ان کا فائدہ ان کو دین سے ہو رہا ہے، دین سے فائدہ مل رہا ہے، دین سے لیے جاؤ۔ اور جب دیکھیں گے کہ نہیں یہ دنیا خطرے میں پڑ رہی ہے، دین کو چھوڑ دیں گے، دنیا پکڑ لیں گے، دنیا بچا لیں گے، ایسے ہی ہے نا۔ تو پس بغیر اس کے کیسے؟ جب تک اللہ یہ نہ جان لے تو اس ایک ضعیف نحیف کو ان پوری دنیا کی شیطانی طاقتوں کے مقابلے میں یہ منصب کیوں دیا؟ معبود اس وقت بھی ہزاروں علماء، ہزاروں طالب علم پڑھ رہے تھے، وہ ایک کیوں؟ بھائی کوئی تو وجہ ہے نا، اتنے دن سے یہی تو بات کر رہا ہوں کہ بغیر امتحان، بغیر اس آزمائش کے اللہ انبیاء کو منصب نہیں دیتا۔ یعنی منصب پہ منصب، منصب پہ منصب، نبی بنایا، رسول بنایا، خلیل بنایا۔ جب سب بنا دیا اور خلیل کی حیثیت سے سب امتحان لے لیے اللہ نے، یہ تمام امتحانات لینے کے بعد امام بنایا ہے نا۔ مجھے آیت کی تکرار کی ضرورت نہیں ہے، بچے کو وہ آیت یاد ہے، سورہ بقرہ کی 124ویں آیت، جو جناب ابراہیم کو امامت ملنے کے بارے میں، کیا اس کی تکرار کروں؟ میں تو آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ ایسے ہی ہے نا، یعنی کتنا بڑا منصب تھا امامت، کتنا بڑا منصب تھا۔ نبی بنایا، رسول بنایا، خلیل بنایا۔ سارے امتحانات جب ہوئے، نبی تھے کہ نہیں تھے؟ رسول تھے کہ نہیں تھے؟ خلیل تھے کہ نہیں تھے؟ جبھی تو امتحان دیے۔ جب سارے امتحان دیے تو یہ سنت الہی ہے، بغیر امتحان کے منصب نہیں دوں گا۔ امامت کا منصب دیا تو سارے امتحانات لینے کے بعد اب آئیے اولیاء میں، ائمہ میں عقیدہ رکھو۔ یہی عقیدہ ہے اور یہی صحیح ہے۔ اللہ، رسول، اور اس کے بعد کون ہے؟ علی۔ اللہ اور رسول کے بعد، اللہ اور رسول سے پہلے نہیں بنا دینا۔ بتا رہا ہوں، وہ حشر کرے گا مولا تمہارا، یاد کرو گے۔ سب سے پہلے تو مولا تمہارے گریبان پکڑ لے گا۔ میں نے کب کہا تھا کہ میں مجھے تو کہہ رہا ہے، میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ وہ ہے اللہ۔ میں کہتا رہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو کیا کہہ رہا تھا؟ اس لیے میں اس میں کوئی نہیں ڈرتا ڈراتا، جس کو مرضی ہو آزما لینا کبھی بھی۔ یہ دین کا معاملہ ہے۔ لوگ جھوٹ بولتے ہوئے خوف نہ کھائیں، میں سچ بولتے ہوئے ڈر جاؤں بدماشوں سے، اوباشوں سے، دین کے ساتھ کھیلنے والوں سے ڈر جاؤں کہ مجھے گالی دیں گے، مجھے برا بھلا کہیں گے، اور تمہارا برا بھلا کہنے سے میرا اجر بڑھے گا اللہ کی بارگاہ میں، تمہارے گالیاں دینے سے میرا منصب بڑھے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ اتنا یقین ہے میرا، کیونکہ سچ بول رہا ہوں، تمہاری طرح جھوٹا نہیں ہوں جو دنیا کی خاطر جھوٹ بولتے ہو۔ تو ان سے ڈر جاؤں، اوباشوں سے ڈر جاؤں، بدماشوں سے ڈر جاؤں سچ بولتے ہوئے۔ تو علی کب ہے؟ سب کچھ ہے، عالمین کا مولا ہے میرا علی۔ لیکن جو علی نے کہہ دیا وہی ہے آخر۔ وہ کیا ہے؟ کہ اللہ ہے اور وہ رسول جس کی میں سپر ہوں، جس کی میں ڈھال ہوں، جس کے آگے میں سینہ سپر ہوں، وہ رسول۔ اس کے بعد کائنات میں سب سے افضل علی ہے، یہی عقیدہ ہے۔ امام ہو یا اولیاء ہو، علی سے آگے کچھ بھی نہیں۔
وہ آج کل ایک سوال بھی گردش کر رہا ہے، لیجئے وہ جواب بھی دیتے جائیں، کیونکہ موضوع بھی یہی ہے نا، آج آزمائش پہ ہی پڑھنا ہے، باقی چیزیں تو ہو گئیں جہاں تک ہو سکتی تھی مجھ حقیر فقیر سے۔ آزمائش کیا ہے؟ سوال بڑے کچھ ہمارے یہاں بقرات پیدا ہو گئے ہیں ہمارے اندر، بقرات۔ فلسفہ نہیں پڑھا، لیکن شو یہ کرتے ہیں چہرے مہرے سے، حلیے سے، کہ جیسے بڑا انہوں نے فلسفے میں پتہ نہیں کتنی توپیں چلائی ہیں، کتنے راکٹ چلائے، اور یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ کلپ بڑے کام کی ہے، اور خاص طور پہ جوانوں میں یہ زہر پھیلایا جا رہا ہے، یہ والا زہر پھیلایا جا رہا ہے۔ بقرات بن کے چند بیٹھ جاتے ہیں اور وہ زیر زمین سے باہر نہیں نکلتے، سارا کام ان کا انڈر گراؤنڈ ہے۔ قوم مشکل میں پڑ جائے، کبھی سڑک پہ نہیں دیکھو گے ان کو آپ، کبھی ان کو میدان میں نہیں، وہ انڈر گراؤنڈ، سارا انقلاب ان کا کہاں ہے؟ انڈر گراؤنڈ، ایئر کنڈیشن کمرے میں، اس سے باہر نہیں ہے اسے، اور اپنوں پہ ساری مصیبتیں، ان کا وبال جو ہے اپنوں کے اوپر پڑتا ہے، ہم لوگوں کے اوپر پڑتا ہے۔ اب وہ جناب ایک بڑا بقرات قسم کا سوال، معاذ اللہ جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، کہتے جناب یہ سب معاذ اللہ غلط ہے کہ بیت فاطمہ پر حملہ ہوا تھا، یہ جھوٹ ہے، یہ گڑی ہوئی کہانی ہے۔ کیوں؟ اب دیکھیے کیسا نفسیاتی وار کرتے، خدا ان کو ہدایت دے، خدا ان کو ہدایت دے۔ نفسیاتی حملہ کیسا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بتائیے علی فاتح خیبر خندق، علی فاتح بدر ہونے، ان کی غیرت نے یہ کیسے گوارا کیا، ان کی شجاعت نے کیسے، وہ تو پتہ نہیں کیا کیا لفظ لکھے ہیں، مگر میں تو گناہ گار پڑھ بھی نہیں سکتا، مجھے تو پڑھ کے بھی میرا ہلنے لگتا ہے کہ ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا پتہ نہیں، کہ جو ایسی باتیں کریں کہ نہیں جائے، سب جھوٹ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، معاذ اللہ تو پتہ نہیں کیا کیا لفظ لکھے جو میں نقل نہیں کر سکتا، یہ ایسے ہو سکتا ہے، علی جیسا شجاع اس کے سامنے گھسے، آدمی سوچے گا نا ہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے، علی جیسا بہادر، علی جیسا شجاع، اور اس کے سامنے کوئی دروازہ توڑ کے اندر داخل ہو جائے، پہلو شکستہ ہو جائے، محسن شہید ہو جائے، وہ سب کو رد کر دیتے ہیں، کیونکہ بقرات ہیں بہت بڑے۔ اور جن علماء کے شاگرد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں نا، ان علماء کی شکل ہی دیکھیے، ان کے درس میں بیٹھے بھی نہیں ہیں، کیونکہ میں بھی وہیں سے آیا ہوں، مجھے بھی پتا ہے کتنا کس کا جو ہے نا کتنا وزن ہے، میں بھی جانتا ہوں، میں تو بڑا حقیر فقیر ہوں، لیکن رہا ہوں نا وہاں، تو میں بھی جانتا ہوں کہ کس کا وزن کیا ہے۔ سنو، یہ جواب اور ٹیپ ہو رہا ہے۔ مجھے کبھی سوشل میڈیا کا شوق ہے نہیں، اس لیے میرا کوئی اکاؤنٹ بھی نہیں ہے، نہ فیس بک نہ ٹویٹر میں کچھ نہیں استعمال کرتا، آپ کو اس لیے بھی بتا رہا ہوں کہ میرا کچھ نہیں ہے، کوئی اگر چلا رہا ہو کہ نام چلا، میں مجھے آتے ہی نہیں، آپریٹ کرنا بھی نہیں آتا، چلانا بھی نہیں آتا، کچھ جانتا ہی نہیں ہوں میں کچھ، لیکن میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ یہ ریکارڈ ہو جائے میری بات۔ اب سنو، اپنے آپ کو بقرات سمجھنے والوں، اپنے آپ کو دین کا چیمپئن سمجھنے والوں، سنو کون ہے علی، میں تمہیں بتاتا ہوں، اور مولائیوں کو بھی آج تحفہ دے کے جاؤں گا، اور جن لوگوں نے یہ سوال کیا ہے نا ان کو بھی دلیل نہیں برہان قائم کر کے جاؤں گا۔ دلیل پر دلیل تو کوئی لا سکتا ہے، برہان پہ دلیل نہیں لا سکتے ہو، بے فکر رہو۔ ایک برہان قائم کر جاؤں گا تمہارے لیے، تاکہ اس آئینے میں اپنا چہرہ تم دیکھتے رہنا، اور تمہیں احساس ہو کہ تم توہین کے مرتکب ہو رہے ہو، اور کس کی توہین کے مرتکب ہو رہے ہو؟ اپنے آپ کو قابل سمجھنے والے جاہلو، تمہیں معلوم ہی نہیں کہ علی کیا ہے۔ آؤ اب شروع کرتا ہوں، تیار ہے سننے کے لیے؟ اس سوال کا جواب مل کر بلند آواز سے صلوات بھیجیے محمد علی محمد۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات بھیجیں۔ جس میں اختلاف نہیں ہے، اس میں بھی اختلاف کرے گا تو بس بھی سمجھ لیں وہ فارغ ہے، اس کا دماغ ہی نہیں ہے، پھر جو کہے وہاں پہ جا بھیجا، پاگل ہے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین دونوں جوانان جنت کے، وابوہما افضلہما، ان کا بابا علی ان دونوں سے، ایسے ہی ہے نا، میں نے کوئی تحریف تو نہیں کی، غلط تو نہیں پڑھا، یہی حدیث ہے نا رسول کی، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما افضلہما، حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، اور ان دونوں کا بابا ان دونوں سے، ابوہما ان دونوں کا بابا افضلہما ان دونوں سے افضل ہے۔
کیوں افضل ہے بھائی؟ دلیل چاہیے مجھے، آپ کو بھی دلیل چاہیے، آپ نہ مانگیں اور بات ہے، مگر اس کے لیے دلیل درکار ہے، کیوں افضل ہے، کیا وجہ ہے؟ سب امام ہے نا، 12 امام۔ ایک تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ صرف رسولوں میں ایسا نہیں کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ان رسولوں میں بھی ہم نے بعض کو بعض پر فضل نہیں، ائمہ میں بھی یہ جملہ بتا رہا ہے نا کہ ائمہ سب اماموں کا مقام ایک طرف ہے، علی کا مقام، تو اب اندازہ ہو گیا کہ پنجتن میں سب شامل، سب محمد، اول اوسط آخر سب محمد، لیکن جو محمد عربی ہے وہ محمد عربی ہے، اس کے بعد کوئی رسول تھوڑی ہو سکتا۔ علی سب کچھ ہے مگر رسول۔ اب دیکھیے میں سلسلے سے لے کر چلا نا آپ کو کہ جیسے اماموں میں سب امام معصوم لیکن علی سب سے افضل، تو اب یہی اصول آگے لے جائیے نا کہ علی سب کچھ، کائنات کا مولا، مگر اس سے اوپر کون ہے؟ اللہ کا رسول، اور پھر الخالق جس نے ان دونوں انوار مقدسہ کو، انوار حالانکہ جمع کا صیغہ عربی میں 2 سے زیادہ کے لیے آتا ہے، مگر میں 2 کے لیے اس لیے استعمال کر رہا ہوں انوار کا کہ بھئی وہ باقی 12 نور بھی تو ادھر ہی ہے نا، تو اللہ نے ایک ہی نور سے دونوں کو خلق کیا۔ اس پہ تو اور بڑی باتیں ہو سکتی ہیں، مگر بہرحال آخری مجلس ہے، جواب ہمیں کچھ اور دینا ہے، کیوں ہے علی افضل؟ ایسے تو منصب نہیں ملا، 8-9 دن میں آپ کو بتاتا رہا کہ منصب ملتا ہی نہیں ہے آزمائش میں ڈالے بغیر، ہے نا؟ جناب ایوب ہو، جناب نوح ہو، جناب یوسف ہو، جناب یعقوب ہو، جناب موسیٰ ہو، جناب داؤد ہو، جناب سلیمان ہو، جناب عیسیٰ علیہ السلام ہو، کوئی بھی ہو، منصب کی کوئی وجہ ہے، ایسے نہیں ملے گا۔ منصب کی وجہ ہے نا، تو وجہ یعنی آزمائش سے گزارا جائے گا، پھر منصب بڑھاتا چلے جائے گا پروردگار۔ جناب اسماعیل ہو، جناب ابراہیم ہو، تو جتنا بڑا امتحان، جتنا خشک موضوع، اتنی نیند زیادہ، ماشاءاللہ۔ سو جائیں کوئی بات نہیں، ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ اٹھ گئے، اب آپ بے فکر ہو جائیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، اٹھ گئے، جس کو میں کہہ رہا تھا وہ اٹھ گیا، میں اس لیے اس طرف دیکھ ہی نہیں رہا جدھر کوئی سو رہا تھا۔ صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ خیر جناب، اب جناب ابراہیم کا منصب کیا ملا؟ امتحانات اتنے زیادہ کہ سنت ابراہیمی بنا دیا حج کو۔ حج میں قربانی کیا کہلائی؟ سنت۔ ارے پورا حج یادگاری 3 ہستیوں کی ہے، جناب ابراہیم، جناب ہاجرہ، جناب اسماعیل، اور کیا ہے؟ سبھی کی یادگار ہے نا، انہی کی تو یادگار ہے سب کچھ۔ انہیں مقام اسماعیل، مقام ابراہیم، صحیح صفا مروہ کے درمیان جناب ہاجرہ اور جناب مینا کی قربانی، سب کچھ کیا ہے؟ یہ 3 ہستیاں ہیں نا، تو اللہ نے منصب دیا تو کسی وجہ سے دیا نا، یعنی خود حج میں وہ یاد دلا رہے ہیں، ارکان حج یاد دلا رہے ہیں کہ کسی نبی نے یہ قربانی دی ہے، لہذا ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو، تو منصب امتحان کے بعد دیا جاتا ہے نا۔ اب یہ سید الاولیاء، ابو الائمہ، میں کیا القاب کہاں سے لاؤں علی کے لیے؟ القاب مجھے القاب نہیں ملتے مولا کے لیے، بس علی کہہ دینا کافی ہے۔ کیا کروں؟ محدود ہے نا، ساری زبانیں لغات محدود ہیں، کہاں سے میں کوئی لفظ چن کے لاؤں جو حق ادا ہو سکے؟ مولائے متقیان کہوں، مولائے عارفان کہوں، مولائے کائنات کہوں، کیا کہوں؟ کہاں سے لاؤں لفظ؟ کیا حق ادا ہو جاتا ہے علی کی مولائیت کا کسی لقب سے؟ امام المتقین کہوں، امیر المومنین کہوں، امام مبین کہوں، کتاب ناطق کہوں، کچھ بھی کہوں، حق ادا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا، تو بھائی جھگڑے سے آگے بڑھیے۔ طے ہو گیا نا کہ کون ہے علی؟ سید الاولیاء بھی ہے، امام مبین بھی ہے، ابو الائمہ بھی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ کیوں ہے؟ ہم تو ہر روز یہی آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بغیر علت کے آگے نہیں بڑھیں گے۔ اگر یہ منصب ملا ہے تو کیوں؟ وہ کون سی آزمائشیں ہیں جو علی نے دی ہیں، اور علی کی جگہ کوئی نہیں دے سکتا؟ علی کی جگہ وہ کون سی آزمائش؟ سنو بقراتوں، سنو جواب۔ مصائب نہیں پڑھ رہا، لیکن مجبوری ہے میری کہ آ گیا مصائب کا ایک ٹکڑا، 1-2 جملے آگے بڑھ جاؤں گا۔ ابھی مجھے مجلس پڑھنا ہے، آپ 5-6 گھنٹے پڑھنا ہے، گھبرائیے گا مت آپ۔ اب
دے کے پہلو بدلنا شروع کیے. کچھ لوگوں نے 5-6 گھنٹے سن کے نکلو چپکے سے بھائی. او بھائی ختم کر دیں گے جلدی, مت گھبراؤ, مت پریشان ہو. خیر جناب, لیکن بات ضروری ہے پہنچانا آپ کو, بات بہت ضروری ہے. جانتے ہیں آپ جناب سید الشہداء جب زلجنہ سے گرے ہیں, ابھی سر تن سے جدا نہیں ہوا. شمر ملون ایک دستہ لے کر دوڑا تھا خیموں کو لوٹنے کے لیے. حسین کی نگاہیں پڑی اسی عالم میں, تیروں پر معلق ہے میرا اور آپ کا مولا حسین, بلکہ فاطمہ کا نازنین حسین دیکھ رہا ہے. اس عالم میں چلائے جناب سید الشہداء, فریاد بلند کی, چیخ حضور سے. ابن سعد کو خطاب کیا, او پسر سعد, اگر تمہارا کوئی دین نہیں رہا تو عربوں کی حمیت سے کام لو, عربوں کی حمیت سے کام لو. ابھی میں زندہ ہوں, میرے گھر میں داخل مت ہونا, میرے خیمے میں داخل مت ہونا. پہلے مجھے قتل کر دو پھر میرے خیمے میں داخل ہونا. اور آپ جانتے ہیں پسر سعد نے روک دیا شمر کو, روک جا, پہلے حسین کو قتل کر پھر خیموں کو لوٹنا. اب سمجھ میں آیا ابوہما افضلہما جو بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کیا مطلب ہے اس کا. یعنی حسین جانتے ہیں نا کہ بعد میں کیا ہوگا, لیکن اس وقت حسین کو گوارا ہوا نہیں, گوارا ہوا نا کہ کوئی میرے سامنے میرے خیمے میں چلا جائے. کتنا سخت ہے حسین کے لیے کام. یہ ہے علی کی فضیلت, یہی وہ امتحان ہے علی کے نفس کا آخری امتحان. تم صرف یہ سمجھتے ہو کہ علی نے صرف شب ہجرت نفس کا سودا کیا, خدا کی قسم نہ معلوم کتنے مقام ایسے آئے ہیں جب علی نے اپنے نفس کو اللہ کے ہاتھ بیچ دیا, میرا کچھ نہیں. لہذا سب سے بڑا امتحان شب ہجرت سے زیادہ, خندق سے زیادہ, خیبر سے زیادہ, ہر میدان سے زیادہ بڑا امتحان علی کے لیے یہ تھا کہ جوان ہے, صاحب ذوالفقار ہے, مگر جانتا ہے علی کہ یہ سب یہ چاہتے ہیں کہ علی تلوار کو بے نیام کرے, اسی لیے ساری حرکتیں کر رہے ہیں. اگر علی تلوار نکال لے, گھٹنیوں چلنے والا اسلام ختم ہو جاتا, مدینے میں خون کی ندیاں بہ جاتی, اسلام کا پتہ نہ ملتا. لوگ کہہ بیٹھتے کہ علی نے تخت حکومت حاصل کرنے کے لیے مدینے کو خون کی ندی بنا دیا. یہ ہے علی کا امتحان, سب سے بڑا امتحان کہ اللہ کی رضا کی خاطر رسول کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے علی نے اپنے نفس کو کچل کر بتایا کہ حسین کے آگے ایک کربلا آئی تھی, علی کے سامنے یہ مسلمان ہر روز ایک کربلا لے آتے تھے. یہ ہے علی, بڑا چہروں پہ بخراتوں والا کاذب شخصیت کاذب سجا کے بچوں کو بہکاتے ہو, جوانوں کو بہکاتے ہو. یہ ہے علی کا وہ امتحان جس میں علی اکیلا ہے, علی تنہا ہے. یہ وہی منزل ہے. میں مصائب نہیں پڑھ رہا, ابھی مجھے 1-2 باتیں اور پڑھنا ہے, لیکن میں کیا کروں, جواب میں یہ بات آ گئی. وہی منزل ہے کہ جیسے حسین کے ہاتھ میں علی اصغر کا لاشا تھا اور رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. تم نے اپنے جیسا جذباتی سمجھا ہوا ہے کہ ذرا سی بات میں لڑنے کو تیار ہو جاؤ, اپنوں کو ہی اپنا نہ مانو, ان سے لڑ بیٹھو, ایسا سمجھا ہے تم نے علی کو. علی یہ ہے اشجع الناس من غلب ہواہ. شجاع ترین شخص کون ہے؟ جو اپنی ہوائے نفسانی پر غالب آ جائے. کتنے موقعوں پہ علی نے یہ مظاہرہ کیا. خندق میں گرے ہوئے کافر کے سینے پر سوار ہے, شمشیر زنی ہوئی, گردن اس کی اڑانا چاہتا ہے علی. اس نے حرکت کی, علی ہٹ گئے کہ نہیں ہٹ گئے؟ معاذ اللہ لعاب پھینکا تھا, وہ حیران ہو کر کہتے کیا ہوا؟ میں نے تو آپ کی معاذ اللہ اہانت کی, توہین کی. علی نے کہا اسی لیے تو ہٹ گیا, مجھے غصہ آ گیا تھا, میں ڈر گیا,
کہ غصے کی حالت میں قتل نہ کر بیٹھوں. میں نے آج تک کوئی قتل سوائے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے نہیں کیا. بس اللہ اور رسول کے لیے کیا میں نے ہر قتل. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ یہی تو علی معلوم ہوتا ہے کہ علی کیا ہے، کہ فاتح خیبر و خندق. لیکن علی جانتے ہیں کہ نہیں، تلوار نہیں نکالنی ہے، تلوار نہیں نکالنی، تلوار نہیں نکالنی، چاہے کچھ ہو جائے. اس سے بڑا امتحان کون دے سکتا تھا سوائے علی کے؟ کوئی دے سکتا تھا ایسا امتحان؟ اس لیے کیا فرمایا تھا علی کے لیے؟ لحمک لحمی دمک دمی. علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے. لحمک لحمی دمک دمی. تمہارا خون میرا خون، تمہارا گوشت میرا گوشت. یہ کہا تھا نا علی کے لیے. کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ مزاج رسالت کا آشنا ایک ہی ہستی ہے بس. اللہ کو نہیں کہہ رہا، وہ تو خالق ہے نا. اللہ کے بعد اگر کوئی مزاج رسالت کا آشنا ہے، جانتا ہے، تو کون ہے؟ علی. نہیں، اسلام پہ تلوار نہیں چلے دو. آج 1400 سال ہو گئے، اسلام حقیقی باقی ہے کہ نہیں باقی ہے؟ اگر علی اس دن تلوار نکال لیتے تو کیا ہوتا؟ ندیاں بہہ جاتی نا خون کی، پھر کیا بچتا؟ ختم ہو گیا تھا نا قصہ. یہ صدقہ ہے علی کے اس صبر کا. یہ آزمائش کون دے سکتا تھا؟ علی. اور کوئی یہ امتحان نہیں دے سکتا تھا. یہ امتحان علی نے دیا. اور سید سجاد کتنے ہی بیمار سہی. یہ بھی سپلیمنٹ ضمیمہ کر لیجئے جواب کے ساتھ. ہے تو امام نا. تو وہ جو تم اعتراض کرتے ہو بقراتو، وہ جو تم اعتراض وہاں کرتے ہو، خود سید سجاد فرماتے ہیں کہ میرے لیے لڑ کر مر جانا آسان تھا. آسان تھا نا، شہید ہو جانا آسان تھا. لڑ جاتے نا، نہیں زنجیریں پہنتے، شہید ہو جاتے، وہ تلوار سے مار دیتے نا. اور کیا کرتے؟ وہ آسان تھا. الشام الشام کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ یہ امتحان جو دیا ہے سید سجاد نے. لڑ نہیں سکتے سید سجاد، شہید نہیں ہو سکتے تھے. خود ہی فرما رہے کہ شہید ہو جانا آسان تھا میرے لیے. ان زنجیروں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ان میں بھی لڑکے شہید ہو سکتے تھے. لیکن نہیں، منزلیں ہیں منزلیں. جسے جتنا بڑا منصب دینا ہوتا ہے اس سے اتنا ہی بڑا امتحان لیتا ہے پروردگار. بغیر آزمائش کے کوئی منصب نہیں. چلیے ذرا سا بدل دوں آپ کو، اب موجودہ زمانے کی مثال دوں، پھر مصائب پر آتا ہوں. تو اس ایک فرد کو یہ منصب کیوں ملا؟ یہاں میں نے بات چھوڑی دی، بیچ میں سارا جملہ معترضہ تھا. بس مختصر بات کروں گا، اس سے زیادہ طویل نہیں کروں گا، لیکن یہ بات پہنچانا ضروری ہے نا. اس ایک آدمی کو کیوں کہ جو دنیا سے چلا گیا، اب بھی اس سے ڈر رہے ہیں، اس کے نام سے ڈر رہے ہیں. اس کا فتویٰ کی قوت اب تک باقی ہے. آج تک اس کا فتویٰ اپنی پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے. سلمان رشدی کے لیے جو فتویٰ دیا تھا، اتنا بوڑھا ہونے کے باوجود نکل نہیں سکتا. 2 کروڑ اس کے اوپر پاؤنڈ یا ڈالر سالانہ اس کی سیکورٹی پہ خرچ کر رہے ہیں. کوئی مار دے گا اس کا فتویٰ پورا ہو جائے گا. خود بچا رہے ہیں اپنی مصیبت کو. اسے لکھوائی تھی نا سیٹنک ورسز معاذ اللہ کتاب جو لکھوائی تھی، تو فتویٰ دیا تھا نا اس نے. ابھی تک فتویٰ تو حالانکہ اس کو گئے ہوئے دنیا سے برسوں ہو گئے، مگر پوری قوت کے ساتھ فتویٰ موجود ہے نا. امام تو نہیں ہے، معصوم تو نہیں ہے، ہم آپ جیسا ہے، ایسے گھر میں پیدا ہوا ہے. کیوں؟ اسے کیوں ملا؟ کیوں ملا؟ ایک تو وہ پاک اور صاف ماں باپ کہ جنہوں نے کبھی، خود کہتے ہیں کہ کبھی، یعنی ان کی ماں نقل کرتی ہے، کبھی دودھ نہیں پلایا مگر وضو کی حالت میں. بچے کو کبھی میں نے دودھ نہیں پلایا اپنے مگر باوضو حالت میں دودھ. اور ہر وقت اس کے کانوں میں کوشش ہوتی تھی کہ قرآن کی آواز جاتی رہے، یہ تلاوت سنتا رہے بچہ. دوسری وجہ. تیسری وجہ، پھانسی دی گئی تھی. باپ کو، چچا کو شاہ نے مارا تھا. شہیدوں کا خاندان تھا. ماں نے ڈر نہیں سکھایا تھا، ماں نے دلیری سکھائی تھی. ایک لمحے کے لیے کسی سے خوفزدہ وہ شخص تھا ہی نہیں، اتنی بڑی طاقت سے بھی خوفزدہ نہیں تھا. سب پڑھ رہے تھے، ہزاروں پڑھ رہے تھے، اسے ہی کیوں؟ خاندان شہیدوں کا، ماں باپ اتنے پاک صاف، تقویٰ کے، ایک بات تقویٰ خاندان میں پرورش اس بچے کی ہو رہی ہے. پڑھنے جا رہا ہے تو اساتذہ
جانتے ہیں کہ یہ کوئی گوہر نایاب آ گیا ہے، لہذا خصوصی توجہ آپ بھی دیکھتے ہیں نا، کلاس میں جو سب سے اچھا بچہ ہو استاد اس پہ کتنا مہربان ہوتا ہے نا، اس کو زیادہ ٹائم دیتا ہے، کیوں؟ یہ بڑا ہوگا میرا نام روشن کرے گا۔ آیت اللہ عراقی 104 سال کی عمر میں انتقال ہوا، ان کے پہلے شاگرد یعنی 4-5 سال کی عمر میں جن سے درس پڑھایا ہے خمینی ابو شکن کو یہی تھے، آیت اللہ عراقی تھے، ان جیسے لوگ تھے۔ پھر وہ شمس آبادی اور بڑے بڑے لوگ جن سے انہوں نے پڑھا، عرفان پڑھا اور یہ ساری چیزیں پڑھی، اور عرفان کے میدان میں بھی وہ شخص تھا۔ صوفیت الگ ہے، عرفان تصوف الگ ہے، عرفان الگ ہے۔ ہمارے یہاں بعض عالم نما جاہل جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں عرفان اور تصوف کو آپس میں جوڑ کے کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں اپنے ہی علماء پہ، تو بھائی صوفی ہے، صوفی الگ چیز ہوتا ہے، عارف الگ، عرفاء الگ ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا بتا دوں، 2 جملے بس۔ صوفی جنگلوں میں نکل جاتا ہے، بیابانوں میں نکل جاتا ہے، میں برا نہیں کہہ رہا ہوں، اس کو یاد رکھیے گا، وہ اللہ جانتا ہے سب کی منزلوں کو۔ تصوف والے کون ہوتے ہیں؟ جو جنگلوں بیابانوں میں نکل گئے، اکیلے میں زندگی گزارو، جنگل میں چلے گئے، پہاڑوں میں چلے گئے، شاہ عبداللطیف بٹائی ہوئے، شہباز قلندر ہوئے، اور بہت بعد میں شہر بنے نا، وہ تو جنگلوں میں گئے تھے۔ عارف کون ہوتا ہے؟ عارف باللہ، کل میں نے مثال دی تھی جناب داؤد علیہ السلام کی، نہیں کہاں اکیلے میں عبادت کرنے جا رہے ہو، جاؤ قوم میں واپس۔ عارف کون ہے؟ کہ جو قوم میں رہتا ہے۔ تو جس پہ تم صوفیت کا الزام لگا رہے ہو، خدا کے بندو تم تو میدان میں نکلو، وہ تو اتنی بڑی سامراج کے ساتھ لڑائی لڑ کے چلا گیا۔ عارف الگ ہوتے، عرفان الگ ہے، تصوف الگ ہے، کہیں کہیں دونوں کو مکس کر دیا گیا ہے، لیکن یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو عارف جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ عارف بن ہی نہیں سکتا جب تک اپنی قوم کے درمیان میں رہ کر کام نہ کرے۔ قوم میں رہ کر کام کرے گا تب اس کو۔ تو اب دیکھیے کیوں یہ منصب ملے، زندان جیل ویل سب اپنی جگہ، پابندیاں اپنی جگہ، سب کچھ اپنی جگہ، جلا وطن ہوئے، ہر امتحان ہوتا گیا، جلا وطنی ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا، ایک اور امتحان، بھئی وہ امتحان سب کے ساتھ ہوتا ہے، بیٹے کا قتل ہو جانا، بیٹے کا شہید ہو جانا، لیکن نہیں، وہ عجیب آدمی تھا، میرے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے الحمدللہ، جہاں تک جتنا چھپا ہے اس کی حیات کا وہ چھپا ہوا ہے، کیونکہ اس نے لاکھوں کی زندگیاں بدلی نا، کروڑوں کی فکر کے رخ دھارے موڑ دیے دنیا میں، اس لیے بڑا آدمی ہے۔ باطل کی طرف نہیں موڑے بلکہ امام زمانہ کا غلام بنایا، اس نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو ایک رات میں، چند رات میں تقدیریں بدل دی لوگوں کی، گناہ گاروں کو، یعنی ہزاروں لاکھوں حور ایک طرح ایسے آ گئے، یعنی اس نے دروازے کھول دیے ہر طرف سے۔ اب سنیے ہوا کیا، جب جوان بیٹا اور اتنا قابل بیٹا، اور کبھی زیارت کے لیے جائیے گا نجف میں، پوچھ لیجیے گا کسی سے، مولا کے حرم میں، حالانکہ وہ زمانہ اتنا حسن البکر کا زمانہ، عبد الکریم قاسم کا زمانہ، صفاق درندوں کا زمانہ، اس زمانے میں وہ مینار کے اندر ان کو جگہ ملی، مصطفیٰ خمینی کو، بیٹے کو، جس کو شہید کیا گیا تھا، سازگری مارا گیا تھا۔ تو جب خبر پہنچی، درس پڑھا رہے تھے، جب بیٹے کی خبر ملی، درس پورا اپنا ٹائم، وقت کے پابند تھے، پوری دنیا جانتی ہے کہ وقت گھڑی لوگ دیکھ کے ملاتے تھے کہ ہاں بھائی اب یہ حرم میں آ رہے تھے، کا مطلب یہ بچ گیا ٹائم، یہ ہو گیا۔ اور روز حرم میں جا کے زیارت پڑھتا تھا وہ شخص، گھر سے زیارت نہیں پڑھتا تھا، نجف میں ہر روز حرم جا کے، درس نہیں چھوڑا، بیٹھ سے اور پرچی لا کے دی، کسی کو پتہ بھی نہیں کیا ہوا، درس ختم ہو گیا، میرے بچے کا جنازہ ہے، لوگ تعزیت دینے آئے تو جانتے ہیں جملہ، تاریخی جملہ ہے کہ مصطفیٰ کی شہادت مجھ پر اللہ کا لطف خفی ہے۔ ابھی میں تشریح کرتا ہوں، 5 منٹ آپ کے لوں گا اور پھر منزل پر آ جاؤں گا۔ مصطفیٰ بیٹے کا نام تھا نا، مصطفیٰ خمینی، ساواکیوں نے مارا تھا۔ مصطفیٰ کی شہادت مجھ پر اللہ کا لطف خفی ہے، ایسا جملہ کون کہہ سکتا ہے جو جانتا ہو؟ اچھا اس کے بعد ہی جب میں نے پڑھا جملہ 1985 یا 86 میں، پھر میں اس طرف گیا، اس مضمون کی طرف کہ لطف جلی اور لطف خفی ہے کیا؟ جب اتنے بڑے آدمی نے یہ لفظ استعمال کیا ہے تو کچھ تو ہوگا نا۔ ایک اللہ کا لطف جلی ہوتا ہے مومنین پہ، لطف جلی وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ دنیاوی نعمتیں، اولاد، اچھی ازواج، مال و دولت نہیں خالی، یہ تو کبھی کبھی عذاب بھی ہو جاتا ہے۔ میں لطف الہی کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ اپنا لطف جلی یعنی ظاہری لطف اپنے مومنین بندوں کو دیتا ہے، اچھی اولاد، مال حلال، دنیا بھی دے گا، اچھی دے گا، یہ ہے لطف جلی یعنی روشن۔ جلی وہ والا ہے، یہ وہ جلنے والا جلی نہیں ہے، یہ جلی روشن، متجلی جس سے نکلتا ہے،
ہے نا. تجلی جس سے نکلا ہے یہ وہ جلی ہے. لطف جلی یعنی روشن ظاہر، یعنی بہترین نعمتوں سے اللہ اپنے مومن بندے کو نوازتا ہے. حلال نعمتوں سے نوازتا ہے، حلال پیسہ، حلال رزق حلال، اولاد اچھی، نیک اولاد، اہلیہ اچھی، ماں باپ کی محبت، ماں باپ کی خدمت، یہ سب اللہ کا کیا ہے؟ لطف جلی ہے. لطف خفی کیا ہے؟ جب اللہ کسی کو منصب دینا چاہتا ہے نا تو اسے لطف خفی دیتا ہے. لطف خفی کہاں ہوتا ہے؟ مصیبتوں میں چھپا ہوا. اللہ اپنے خاص بندوں کو مصیبتوں میں ڈالتا ہے، پے در پہ مصیبتوں میں. کیوں؟ یقیناً اب طے کر لیتی ہے مشیت کہ میں اسے بڑا منصب دینے والا ہوں، لہذا اس پہ لطف خفی کے دروازے. ہر مصیبت کے بدلے ایک منصب، ہر مصیبت کے بدلے ایک منصب. تو کب اس نے یہ جملے کہے 70-71 میں کہ اللہ نے لطف خفی کیا ہے مجھ پر، میرے بیٹے کی شہادت اللہ کا لطف خفی ہے. تو پھر اللہ نے اسی مرد مومن کے ہاتھوں روئے زمین پر یہ انقلاب برپا کر کے بتایا کہ نہیں بتایا؟ یہ کوئی اور نہیں، میرا وہی بندہ انقلاب لا سکتا ہے جو میری راہ میں گم ہو چکا ہو، جو اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو گم کر بیٹھے. اور یہ وہ لطف خفی ہے. یہ تو غلام ہے نا اماموں کا، یہ تو غیر معصوم ہے. اسی نے کیا کر کے دکھا دیا، دنیا کو پتہ چل گیا. ختم کر رہا ہوں. یہ وہ لطف خفی ہے جس میں ختم کرنا چاہتا ہوں اس آخری مجلس کو، جو انبیاء پر رہا. ہر نبی کو مصیبت کے بدلے میں درجہ، ایک درجہ اور بلند، ایک درجہ اور بلند. انبیاء پر رہا، پیغمبروں پر رہا، رسولوں پر رہا. جناب ابراہیم پر کیسا لطف خفی ہے. ہر مصیبت میں خوش ہے نا ابراہیم؟ تو راضی ہونا چاہیے معبود، کسی مصیبت کی پرواہ نہیں ہے مجھ کو. یہ لطف خفی انبیاء کو ملتا ہے، اوصیاء کو ملتا ہے، اولیاء کو ملتا ہے. لطف خفی کی کائنات میں عالمین میں کربلا سے بڑی مثال ہے ہی نہیں. نہ انبیاء، نہ رسول، نہ پیغمبر. اب میں بتاؤں کیسا، کیوں ہے یہ لطف خفی. اگر یہ اللہ کا الطاف نہ ہوتا نا تو جو مناجات ہے نا حسین کے وقت نہیں. کبھی پڑھیں گے، یاد دلا دیجیے گا اگر زندگی رہی. زیر خنجر سینکڑوں، بلکہ بعض جگہ تو 1700 پتہ نہیں 900 جو بھی لکھا ہے. میں احتیاط کر رہا ہوں کہ سینکڑوں زخم، سینکڑوں تیر جسم نازنی پر ہیں حسین کے. اور اس عالم میں حسین جانتے ہیں کیا کہہ رہا ہے؟ معبود میں تیری کس کس نعمت کا شکر ادا کروں. خدا کے بندو، ہم پر ذرا سی مصیبت آ جائے ہماری فریادیں بلند ہو جاتی ہیں. حسین 72 لاشیں اٹھا چکا اور ابھی جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. لیکن اس عالم میں میرا مولا کیا فرما رہا ہے؟ معبود میں تیری کس کس نعمتوں کا شکر ادا کروں. ان مصیبتوں کے بدلے میں جو لطف تو ہم آل رسول پہ، ہم اہل بیت پر نازل کرنے والا ہے، میں کس زبان سے تیری ان نعمتوں کا، تیری ان نوازشوں کا شکریہ ادا کروں. یہ حسین اور یہی ثانیہ زہرا. مجھے بتائیے کوئی ایک بھی مقام کہ جہاں اہل بیت کی کسی ہستی نے اللہ کی بارگاہ میں گلہ کیا. بتا دیں، چیلنج ہے میرا. ابھی نہیں، اگلے سال بتا دیجیے گا اگر میں زندہ رہا. کسی نے گلہ کیا؟ نہیں کیا نا. ثانیہ زہرا کا کوئی گلہ ملتا ہے آپ کو؟ بابا کے سینے سے شام غریبہ مل کے بات کریں وہ الگ ہے. کہیں شام کی راہوں میں ماں سے ملاقات ہو جائے تو وہ الگ ہے، ماں باپ سے کیا. لیکن اللہ کی بارگاہ میں کوئی گلہ کیا؟ حسین نے، زینب نے، زین العابدین نے. حتیٰ کہ معصوم سکینہ کا گلہ بھی نہیں ملتا اللہ کی بارگاہ. نہیں ملتا نا. کیوں نہیں ملتا؟ آخری منزل تک پہنچنے کے لیے تمہید بنا رہا ہوں مصائب کی. اب سنیے کہ زینب نے کیا فعل انجام دیا. اپنے بیٹوں کی شہادت پہ سجدہ شکر کیا، وہ الگ. یہ تو پتہ چل گیا نا کہ ہر ماں نے اپنے بچے کی شہادت پہ سجدہ شکر ادا کیا نا. کیوں؟ جانتی ہے کہ یہ اللہ کا لطف خفی ہے، یہ اللہ کا لطف خفی ہے. قیامت تک میرے بچے کا ماتم ہوگا، قیامت تک میرے بچے کا ذکر ہوگا، قیامت تک میرے بچے کے نام کی مجلسیں برپا ہوں گی، قیامت تک میرے بچے کے نام کے جلوس اٹھیں گے. ایسے ہی ہے نا عزادارو. سنو،
جب زینب اپنے بھائی کے لاشے پر آئی ہے، بتا چکا ہوں پہلے کبھی، لیکن ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لطف خفی، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ مصیبت، جتنی مصیبتیں بڑی ہیں اللہ اتنا ہی بڑا انعام دینے والا ہے اپنے ان بندوں کو۔ زینب نے اپنے بھائی کے لاشے کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا تھا، ایسے نہیں پڑھ رہا ہوں، میرے پاس روایت ہیں، مستند ہیں، اٹھا لیا تھا بے سر کے لاشے کو۔ گلوئے بریدہ پر پہلے زینب نے اپنے لب رکھے تھے، بوسے لیے تھے کٹی ہوئی گردن کے، اور پھر ہاتھوں پہ اٹھایا حسین کے لاشے کو، اور آسمان کی طرف دیکھا زینب نے، آسمان کی طرف نگاہیں کر کے، چہرہ بلند کر کے، یہ جملہ تمام مقاتل میں جہاں جہاں یہ واقعہ ہے وہاں یہ جملہ لکھا ہے، تمام تو مجھے نہیں معلوم کتنے لکھے گئے، کہاں کہاں لکھے گئے، تو یہ دعویٰ تو میں نہیں کر سکتا، لیکن جہاں بھی میں نے پڑھے مستند اس میں ہاتھوں پر اٹھا کے ثانیہ زہرا فرماتی ہیں اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے اللہ، اے ہمارے معبود، ہم آل رسول کی یہ قربانی قبول کر لے۔ یہ ہے زینب جسے ساری زندگی رونا ہے اپنے بھائی کو، بلکہ میرا یقین ہے کہ اپنی ماں کی طرح آج بھی ہر مجلس میں آ کے روتی ہے زینب۔ کیا کیا ستم ہے، کیا کیا ظلم ہے۔ 8 ربیع الاول کو ختم ہو گیا آپ کا سوگ، اور ختم کر بھی دینا چاہیے، کیوں؟ یہ میرا آپ کا تھوڑی معاملہ ہے، میرے چوتھے امام کا حکم ہے۔ کس کا حکم ہے؟ چوتھے امام کا حکم ہے کہ بس خوشی مناؤ۔ کیوں؟ اب سنو کیوں مناؤ، سنو مجھ سے، وہی تو مصائب پڑھنے جا رہا ہوں۔ جب مختار کا قیام ہوا ہے نا، امیر مختار نے قیام کیا، منہال کی روایت ہے نا، منہال مدینے میں تھا، کہتا ہے کہ میں چوتھے امام کی خدمت میں بیٹھا تھا، جب لوگوں نے آ کر بتایا کہ امیر مختار نے قیام کیا ہے اور چن چن کر ایک ایک کو مار رہا ہے، امیر مختار اس کے بارے میں بھی شک میں ڈال رہے، آپ ہوشیار ہیں نا صاحب شیعو، یہ گھسے ہوئے ہماری صفوں کے اندر، اپنے ایک غاضب شخصیت کا خول نقابیں ڈال کر، جو ہمارے ہیروز ہیں ہم سے چھیننا چاہتے ہیں، ہمارے ہیروز کو پتہ کچھ ہے نہیں، ادھر کی ایک بات اٹھا لیں گے، مجھے امیر مختار تو یوں تھا، امیر مختار تو فلاں تھا، تمہیں پتہ کیا ہے، تم جانتے کیا ہو تاریخ کے بارے میں، کہ تاریخ کا کیسے تحلیل و تجزیہ کیا جاتا ہے، کیسے الگ کیا جاتا ہے تاریخ میں سے صحیح روایتوں کو، اور کیسے الگ کیا جاتا ہے، تمہیں معلوم کیا ہے علم تاریخ کے بارے میں، تم باتیں کرتے ہو اتنی بڑی بڑی، نہ معلوم کیا حشر ہونے والا ہے تمہارا۔ امیر مختار کا قیام سنا، خوش ہو گیا چوتھا امام۔ منال کہتے ہیں مولا خوش ہو گئے، اور مولا نے خوش ہو کر کہا یہ بتاؤ کہ حرملہ بھی انجام کو پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ میں پڑھتا ہوں بھی حرملہ نے کیا کیا تھا، لیکن ایک بات سن لو، جب امیر مختار نے ان سب خبیثوں کے قاتلان حسین میں سے بڑے بڑے جو تھے نا، یہ پسر سعد، ابن زیاد، خولی، ان سب کے سر بھیجے نا امام کی خدمت میں، تو کون سی تاریخ تھی؟ 9 ربیع الاول۔ کیا تھی؟ غور سے سنو میری باتوں کو، ادھر ادھر بہکنے کی کوشش مت کرنا۔ کب آئے؟ 67 ہجری اور 68 ہجری کے درمیان میں یہ قیام ہے، واقع کربلا کے 6 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد، ایسے ہی ہے نا، 66 سے 67 ہجری، 5 سال کے بعد۔ یہ 5 سال تک کسی نے مدینے میں آل رسول کے گھروں سے دھواں اٹھتے نہیں دیکھا تھا، سیدانیوں نے، بیویوں نے سروں میں تیل نہیں ڈالا تھا، کنگھی نہیں کی تھی۔ مجھے انصاف سے بتاؤ، کیا ہم اور آپ ان سے بڑے عزادار ہیں؟ ثانیہ زہرا سے، ان بیویوں سے بڑے عزادار ہیں؟ نہیں نا۔ امام خوش ہو گئے، امام نے اتنے عرصے تک میٹھا چکھا نہیں تھا، آپ کو معلوم ہے، امام نے حکم دیا جاؤ بنی ہاشم کو سب کو بتا دو، آل رسول کو بتا دو، سوگ بڑھا دو، شیرینی پکاؤ، میرا بہت دل چاہ رہا ہے، آج شیرینی کھانے کو دل چاہ رہا ہے، بالوں میں تیل ڈالو، بیویوں سے کہو کنگھیاں کریں، سوگ بڑھاؤ۔ تو 8 کا سورج غروب ہوتا ہے، آل رسول کی خوشی کا دن شروع ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی میری بات؟ جس کی نہیں سمجھ میں آئی اس کو اللہ سمجھائے گا۔ 8 کا سورج غروب ہوا، سید سجاد کا حکم آ گیا، جب حکم آ گیا تو کیا ہوا؟ تمام بیویوں نے آپ کو کہتے نہیں کیسے سوگ بڑھاتے، ابھی تو مجلس کر دو، امام کا حکم ہے،
حکم امام میں میری مرضی کیسی، میرے جذبات کیسے؟ جو میرا مولا کہے گا بس وہ حرف آخر ہے کہ نہیں ہے؟ وہ یہ نا حرف آخر، نہ معلوم کہاں سے کیا کیا چیزیں لاتے ہو۔ ہم کچھ بات کریں تو کہتے ہمارے باپ دادا نے نہیں کی، تمہارے باپ دادا نے کیا تھا جو آپ کر رہے ہو؟ چوتھے امام کا حکم ہے، حکم ہے، میرا نہیں ہے، کسی مولوی کا نہیں ہے۔ چوتھے امام نے حکم دیا، اور مدینے میں 5 سال کے بعد لوگوں نے آل رسول کے گھر سے میٹھا دھواں اٹھتے دیکھا۔ جانتے نا دھوئیں کی خوشبو بتا دیتی ہے کہ کیا کون سی غذا بنائی جا رہی ہے نا، میٹھا دھواں۔ بیویوں نے سر میں تیل ڈالا، بیویوں نے کنگھی کی، کیونکہ امام نے حکم دیا۔ آپ سنیے حرملہ والا مسئلہ ہے کیا۔ امام نے بے چین منحال کہتے ہیں میں نے دیکھا امام نے بے چین ہو کر مجھے بتاؤ حرملہ انجام کو پہنچا کہ نہیں پہنچا۔ کہتے یہ بات میرے دماغ میں رہ گئی معصوم کی۔ میں گیا کوفے مختار سے ملنے کے لیے، مختار کو معلوم ہوا چوتھے امام کا صحابی آیا ہے، خود دروازے پہ دارالامارہ کے استقبال کرنے کے لیے مختار پہنچ گیا، استقبال کیا، خود جا کے استقبال کیا، ساتھ لے کر آیا، دست بوسی کی، اپنے ساتھ مسند پہ تخت پہ بٹھائے، میرے پاس بیٹھو منحال، تم سے مجھے میرے مولا کی خوشبو آتی ہے۔ تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ مختار ہے کیا۔ مختار نے خمس کا سارا مال چوتھے امام کو بھیجا تھا، اور ایک کنیز بھیجی تھی، اور یہ کہہ کے بھیجی تھی کہ مولا یہ وہ پاک صاف باعفت کنیز بھیج رہا ہوں جسے کسی نامحرم نے ٹچ نہیں کیا، ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے، اور یہ بکنے کو بھی تیار نہیں تھی کسی کے ہاتھوں، یہ میں آپ کو بھیج رہا ہوں۔ جانتے ہیں کون ہے؟ کہ جب وہ کنیز لے کر آیا ہے امام سجدہ شکر میں چلے گئے۔ کیوں؟ امام نے رات خود بتاتی کہ میں نے خواب میں دیکھا رسول خدا کو کہ جنت کی حور سے میرا عقد کر رہے ہیں۔ اس کنیز کا کیا نام ہے؟ ہورا۔ کیا نام ہے؟ ہورا۔ اور کہتے ہیں کہ سندھ، یعنی میں نے بتا دی سندھ کی حدیں کہاں، وہ سندھ نہیں جو آج سندھ ہے، یہاں تک سندھ تھا۔ کہتے ہیں کہ سندھ کی وہ کنیز تھی، اور اسی کے رحم مبارک سے جناب زید جیسا مجاہد پیدا ہوا تھا، جناب زید شہید۔ ان کے بارے میں جو ہمارے مجاہد ہیں سب کے بارے میں شک پیدا کر دیتے ہیں۔ ایسے بدبخت لوگ پیدا ہو گئے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ جا کے تحقیق تو کر لو پہلے کہ کیا مسائل تھے ان لوگوں کے ساتھ۔ تو یہ جناب زید شہید کی والدہ جناب ہورا وہ ہے مختار، مجھے تجھ سے امام کی خوشبو آتی ہے، بیٹھ میرے پاس۔ اتنے میں شور ہوا، خولی پکڑا گیا، خولی پکڑا گیا۔ جیسی منحال نے سنا ایک دم اسے وہ بات یاد آئی، اور ایک دم کھڑا ہو کر کہتا ہے مختار مبارک ہو، مبارک ہو تجھے۔ مختار حیران ہو کر کہتا ہے منحال خیریت، کس بات کی مبارکباد؟ کہا کہ میں بیٹھا تھا امام کی خدمت، امام نے آرزو کی تھی، تمنا کی تھی اس خولی کے گرفتار ہونے کی، اور آج تیرے سپاہیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو کے تیرے قابو میں آ گیا۔ بس سب سے پہلے تو مختار نے سجدہ شکر کیا کہ اللہ کا شکر کہ میں امام کے کلیجے کی ٹھنڈک کا باعث بن گیا، میں نے امام کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچائی، میرا مولا مجھ سے خوش ہو گیا۔ لیکن پھر اچانک غصے میں آیا، خولی سامنے، حرملہ، معذرت کے ساتھ یہ حرملہ کا ذکر کرنا تھا کہ حرملہ کہ وہ حرملہ ابن اسد کاہلی، حرملہ ابن کاہل اسدی کی بات کر رہا ہوں، خولی میرے منہ سے نکل رہا تھا، معاف کر دیجیے گا، ریکارڈنگ میں بات آ گئی اس لیے یہ بھی بات آ جائے، خولی نہیں حرملہ کی بات کر رہے تھے امام کہ حرملہ پکڑا گیا کہ نہیں پکڑا گیا۔ حرملہ ابن کاہل اسدی یہ اس کا پورا نام ہے۔ خیر جب حرملہ آیا کہا کہ مبارک ہو، میں نے امام سے سنا تھا، امام کو تمنا تھی کہ حرملہ پکڑا گیا کہ نہیں پکڑا گیا۔ سجدہ کیا اور پھر حرملہ کل لے کر آؤ میرے سامنے، کا ملعون تو نے کربلا میں کیا کیا تھا کہ میرا امام تیرے انجام کی آرزو کر رہا ہے۔ حرملہ سر جھکائے کھڑا ہے، بندھا ہوا ہے، ہاتھ واتھ بندھے ہوئے رسیوں سے، کہتے ہیں امیر جو تجھے میرے ساتھ سلوک کرنا ہے وہ کر لے، یہ نہ پوچھ میں نے کربلا میں کیا کیا تھا۔ آخری جملے ہیں عزادارو آپ کے لیے۔ پروردگار قبول کرے میری آپ سب کی اس میری حقیر سی کوشش کو اور آپ سب کی عبادت کو پروردگار اپنی بارگاہ میں انہی کربلا والوں کے صدقے میں قبول کر لے، بس ہماری بخشش کا سامان ہو جائے۔ عزادارو بس یہ دعا کیا کرو، خدا کے لیے نہ بہکو، نہ بہکو، نہ بہکو، اللہ کے واسطے نہ بہکو۔ یہ اہل بیت کا پاک و صاف در ہے، اسے نہ چھوڑو۔ کوئی بی بی آتی ہے، عقیدہ ہے کہ نہیں ہے، تمہارے آنسوں کو لینے آتی ہے، اسے ناراض نہ کرو۔
وہ رنجیدہ ہو جاتی ہے، وہ غمزدہ ہو جاتی ہے جب مومنین کو آپس میں لڑتے دیکھتی ہے نا، اس کو دکھ ہوتا ہے۔ اس کو دکھ نہ پہنچاؤ، حسین کی ماں کو دکھ نہ پہنچاؤ، ایسا نہ کرو اس کے ساتھ، وہ پہلے ہی بہت مظلوم ہے، صدیوں سے اس پر ظلم ہو رہا ہے۔ ہر مومن جو مارا جاتا ہے نا، وہ اس کو دکھ ہوتا ہے، سب کا حساب لے گی قیامت کے دن۔ بس عزادار ہو، تب اسے نہ پوچھ امیر میں نے کیا کیا، بس قتل کر دے مجھے۔ کہا نہیں، ایسے تو نہیں قتل کروں گا، حکم دیا تازیانے برساؤ اس پہ، ایسے نہیں ماروں گا آسانی سے، بتا۔ جب تازیانے برسنا شروع کر، سن امیر ٹھہر، روک تازیانوں کو، بتاتا ہوں۔ جب مجھے عمر ابن سعد کا پیغام ملا کہ اپنے ہتھیاروں کے ساتھ کربلا کے میدان میں پہنچ جا، تو تیر انداز تھا نا یہ، کہتا میں اپنی ترکش میں 6 تیر لے کر چلا، اور ان 6 کے 6 تیروں کو میں نے کئی دن تک زہر میں بجھایا تھا، اور یہ سب تیر سے شعبہ تھے۔ سے شعبہ یعنی 3 منہ والے تیر تھے، یہ سب سے شعبہ تیر تھے۔ 3 تیر میرے خالی گئے، 3 تیروں نے بڑا کام دکھایا۔ ان 6 تیروں میں سے 3 تیر خالی چلے گئے۔ امیر پہلا تیر میں نے اس وقت چلایا تھا جب سقائے حسین، سقائے حرم، سقائے آل رسول بازو کٹ چکے تھے، مشکیزے پر چھایا ہوا تھا، اور گھوڑے کو ایڑ دے کر آگے بڑھتا جا رہا تھا خیمے کی طرف، آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اور اب میں جملہ مصائب مکمل کرنے کے لیے اضافہ کر دوں، جو مصائب کا جملہ ہے کہ جب جناب عباس گھوڑے کو ایڑ دے رہے تھے تو کہتے جا رہے تھے میرے اسپے وفادار، ذرا جلدی کر، جلدی کر، بس ایک بار مجھے خیمے تک پہنچا دے، پھر تجھے کوئی زحمت نہیں دوں گا، میرے مولا کے بچے پیاسے ہیں، میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں۔ بس عزادار فرملا کہتا ہے کہ مجھے حکم دیا کہ جب تک مشکیزے میں پانی ہے کوئی طاقت عباس کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی، ایسا کام کر مشکیزے کا پانی بہہ جائے۔ کہتا میں نے پہلا تیر کمان میں جوڑا، آیا عباس کے قریب، مگر تیر ماروں تو کہاں ماروں؟ عباس اس طرح مشکیزے پر چھا گئے تھے کہ جہاں سے تیر مارا جاتا تھا عباس کے جسم میں لگتا تھا۔ میں نے کئی چکر کاٹے، آخر مجھے پہلو میں سے ذرا سا مشکیزے کا حصہ نظر آیا، میں نے بہت قریب جا کے اپنا تیر کمان سے چلے سے کھینچا، وہ تیر میرا چلا ہے اور مشکیزے کو چھیدتا ہوا عباس کی پسلیوں میں پیوست ہو گیا۔ بس اس تیر کا لگنا تھا، پانی بہہ گیا۔ عباس فریاد بلند کرتے رہ گئے، واہ مصیبت آ، واہ مصیبت آ، ہائے میری مصیبت، ہائے میری مصیبت۔ ارے بازوؤں کے کٹنے کی نہیں، تیر کے پسلی میں لگنے کی نہیں، پانی بہ جانے کی مصیبت۔ رخ موڑ دیا گھوڑے کا عباس نے، کہاں جاتا ہے اسپے وفادار، واپس چل، واپس چل۔ اب تو میرے بازو بھی نہیں کہ میں دوبارہ پانی لانے کی کوشش کروں۔ عزاداروں میں تمہیں ایک چیز بتاؤں، کربلا بھی جائیں گے اور بہت لوگ آ چکے، پروردگار جو نہیں گیا، پروردگار ان سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ قتل گاہ دیکھی ہے نا، جہاں جناب عباس کا مرقد مطہر ہے، وہیں پر آپ کو دفن کیا گیا ہے نا۔ پہلے بازو کے کٹنے کی جگہ بھی دیکھی ہے، دوسرے بازو کے کٹنے کی جگہ بھی آپ نے دیکھی ہے، خیمہ گاہ بھی آپ نے دیکھی ہے۔ جانتے ہیں عباس کی جنگ کا نقشہ کیا تھا؟ عباس خیمہ گاہ سے نکلے تھے اور اپنے بائیں طرف سے لوٹتے ہوئے گئے تھے، القمہ تک پہنچے تھے، قبضہ کیا تھا۔ آپ ترتیب دیکھ لیجئے، پہلا بازو القمہ سے آتے ہوئے ادھر قلم ہوا، دوسرا بازو اور آگے آ کے قلم ہوا، تیسرا ایک اور مقام جو بہت کم لوگ بتاتے ہیں، کاش کہ آپ جس کے ساتھ جائیں مقام جانتا ہو، وہ اس مقام کو جانتا ہو۔ تیسرا وہ مقام جہاں مشکیزے میں تیر لگا تھا، جب اس مقام تک آپ آ جائیں گے تو ترتیب آپ کو معلوم ہوگی کہ جب القمہ سے چلو گے، پہلا بازو کٹنے کا مقام، پھر اور آگے آؤ گے، دوسرے بازو کا مقام، پھر اور آگے آؤ گے تو مشکیزے میں تیر لگنے کا مقام، یعنی خیمہ گاہ سے جب جاؤ گے تو پہلے تیر لگنے کا مقام، پھر دوسرے بازو کا، پھر پہلے بازو کا، یعنی میرا مولا عباس بازو کٹنے کے بعد بھی آگے بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جہاں مشکیزے پر تیر لگا ہے
حسین واپس چل، اب کدھر جاتا ہے خیمہ گاہ کی طرح، اب تو پانی ہی بہ گیا، اس لیے تیر لگنے کی جگہ خیموں سے قریب، اور قتل گاہ عباس کی قتل گاہ آگے کی طرف ہے۔ کیوں کہ عباس واپس مڑے تھے، جیسے عباس گرے ایسے کوئی گھوڑے سے نہیں گرا تھا، مولا ہی نے تو فرمایا تھا کسی سے، ارے جو گرتا تھا ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا، میرے بازو نہیں تھے، میں سر کے بل ایسے گرا تھا، سارے تیر میرے جسم میں پیوست ہو گئے تھے۔ نہ سنا گیا امیر مختار سے، اپنا ماما پھینک دیا، منہ پیٹتے پیٹتے غش میں چلا گیا، گر گیا تخت سے، پھر ہوش میں آیا، ملعون تجھے ذرا ترس نہ آیا حسین کے پیاسے بچوں پر؟ دوسرے تیر کا حال سنا، کہتا نہیں امیر میرا قتل کر دے، مجھے مار دے۔ دوسرے تیر کا حال مجھ سے نہ سن، کہا تازیہ نے برساؤ، اس کی کھال اتار دو، کھال اتار دو۔ اب جب اس پہ تازیہ نے پڑھنا شروع ہوئے، پھر چلا کر کہتا ہے روک ان کو، تجھے بتاتا ہوں دوسرے تیر کا حال۔ دوسرا تیر میں نے اس وقت چلایا جب لشکر کوفہ و شام پسپا ہو چکا تھا، حسین ایک ننھے سے مجاہد کو لے کر آیا تھا، اس نے ایسا حملہ کیا تھا، فوجیوں نے ہتھیار پھینک دیے تھے، منہ پھیر پھیر کر رو رہے تھے، بس خشک ہونٹوں پہ ایک خشک زبان کو، ننھی سی زبان کو پھر آیا تھا۔ جب لشکر میں ہلچل مچ گئی، ہتھیار تلواریں لے کے عمر سعد کے سر پہ لوگ پہنچ گئے کہ اس بچے کو پانی پلانے کا حکم دے ورنہ بھی آپس میں تلوار چلتی ہے۔ پسر سعد نے گھبرا کر مجھے بلایا، حکم دیا اقطع کلام الحسین، میں نے تیر سے شعبہ کمان میں جوڑا، علی اصغر کی گردن کا نشانہ لیا، دیر تک نشانہ لیتا رہا، تیر چلایا، تیر چلا۔ عزیزو اب میں یہاں پر آپ کو روکوں گا، کیا کہا تھا پسر سعد نے؟ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ میرے اجداد مصائب میں جو جملے پڑھتے تھے وہی جملے پڑھتا ہوں کہ بعید نہیں ہے، بعید نہیں ہے کہ ہرملا نے نشانہ لیا تھا حسین کی گردن کا، مگر ابھی آخری مجاہد زندہ ہے حسین کا۔ علی اصغر کیسے ہو سکتا تھا آخری سپاہی کے ہوتے ہوئے تیر حسین کو لگ جاتا؟ علی اصغر نے بھی نظریں تیر پر جما دی، ادھر تیر چلا، علی اصغر تیار ہوا، تیر قریب آیا، ہمک کے علی اصغر نے اپنی گردن کو بابا کے آگے کر دیا۔ اسی لیے تمام روایتوں میں ہے کہ تیر نے پہلے علی اصغر کے گلے کو چھیدا، بعد میں حسین کے بازو میں پیوست ہوا تھا۔ یہ ہے وہ ابدی مسکراہٹ علی اصغر کی۔ بس علی اصغر کی شہادت سنی، پھر غش کھا کے گر پڑا۔ امیر مختار کہتے ہیں ملعون 6 ماہ کے بچے پہ تجھے رحم نہیں آیا۔ ارے اب میں سمجھا میرا امام کیوں تیرے انجام کی تمنا کر رہا ہے۔ ملعون تو اس قابل نہیں، مگر پہلے بتا، تیسرے تیر کا حال بتا، کہا میرے ٹکڑے کر دے، مجھ سے تیسرے تیر کا حال نہ پوچھ، کہا نہیں تجھے نہیں ماروں گا، اس وقت تک تشدد کروں گا جب تک تو بتائے گا نہیں۔ حکم دیا، پھر اس پر تازیہ نے، اس کے زخموں پہ تازیہ نے برساؤ، پھر چلا کر کہتا ہے سون امیر سون۔ تیسرا تیر میں نے اس وقت چلایا جب زہرا کا لال ذوالجناح پہ ڈگمگا رہا تھا، سینکڑوں زخم کھا چکا، سینکڑوں تیر کھا چکا، مگر اتنی طاقت ہے حسین میں کہ کوئی اسے ذوالجناح سے گرا نہیں سکتا تھا علی کے بیٹے کو۔ پھر پسر سعد نے مجھے طلب کیا، طلب کر کے کہا ایسا کام کر حسین گھوڑے سے نیچے گر جائے۔ میں نے اپنی ترکش سے آخری تیر نکالا، کمان میں جوڑا، چلا کھینچا ہوا تھا کہ کہاں تیر ماروں۔ ارے تیر مارنے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں بچی تھی، اتنے تیر پیوست ہو چکے تھے، سوائے تیروں کے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔
3 بار میں نے ذوالجناح کا طواف کیا، سامنے کی طرف آیا، بس سجدے کی جگہ، بس پیشانی پہ سجدے کی جگہ مجھے خالی نظر آئی، میں نے اس پیشانی کو اپنے نشانے پر لیا، دیر تک نشانہ تاکتا رہا، یہ میرا آخری تیر تھا، اتنے قریب سے میں نے مارا کہ تیر حسین کی پیشانی کو چھیدتا ہوا اندر تک گڑ گیا، میرے اس تیر کا لگنا تھا، حسین ذوالجناح پہ ڈگمگانے لگا، لرزنے لگا حسین کا جسم اثر، اس وفادار حیوان نے دیکھا، ذوالجناح نے دیکھا میرا سوار گرنے والا ہے، اس وفادار حیوان نے اپنے چاروں پیر چیر دیے تاکہ بلندی کم سے کم ہو جائے، اس طرح حسین زین سے زمین پر تشریف لائے، تیروں پر معلق، تیر نہ بھی ہو زمین پہ کیسے گرے گا حسین؟ ماں زہرا بیٹھی ہے آغوش میں لینے کے لیے، سنو کیا کیا ذوالجناح نے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا اس حیوان کو، اس نے چاروں طرف دوڑنا شروع کیا، حسین کے جسم اثر کے جو قریب آتا تھا اپنی ٹاپوں سے کچلتا تھا، 30-40 کو جہنم رسید کیا، تیروں سے چھلنی ہو کر گر پڑا، جب سر حسین تن سے جدا کیا گیا، یہ وفادار حیوان ایک بار پھر کھڑا ہوا، اپنی پیشانی کو خون حسین میں رنگین کیا، دوڑا خیمہ گاہ کی طرف، سپاہی سامنے آئے، پسر سعد نے چلا کر کہا خبردار اس کا راستہ نہ روکنا، سارا لشکر کائی کی طرح پھٹ گیا، ذوالجناح دوڑتا ہوا خیمہ گاہ کے سامنے آیا، در خیمہ پہ کبھی سر زمین پہ پٹکتا ہے، کبھی آسمان کی طرف اٹھا کے فریاد کرتا ہے، جیسے کہہ رہا ہو معبود یہ کیسے مسلمان ہیں، یہ کیسے کلمہ پڑھنے والے ہیں، تیرے رسول کا بیٹے کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ذوالجناح کی فریادیں بلند ہوئی، بیبیاں خیمے سے نکلی، واہ حسینہ کی صداؤں سے ذوالجناح کو حلقے میں لیا، ماتم شروع کیا، ایک چھوٹی سی بچی آگے بڑھی، ذوالجناح کے گلے میں باہیں ڈال دی، اپنا منہ ذوالجناح کے منہ پہ رکھ کے کہتی ہے اے میرے بابا کے ذوالجناح، بس اتنا بتا دے جب شمر کا خنجر میرے بابا کے گلے پر چل رہا تھا کسی ملعون نے میرے بابا کے خشک گلے میں 2 بوند پانی کے بھی ٹپکائے۔ یا علی یا علی، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد، ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے، اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کر دے، دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، عزاداران حسین کو اپنے حفظ امان میں رکھ، جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما، جو بیمار ہیں بہت سے مومنین نے اپنے مریضوں کی شفا یابی کے لیے کہا ہے، دعا کریں بحق بیمار کربلا ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا ہو۔ باری الہ جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، جو اسیر ہیں بحق اسیران کربلا انہیں رہائی عطا فرما دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے، تمام مومنین و مومنات کی جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ باری الہ ہماری ملت میں اتحاد، اتفاق، الفت اور محبت پیدا کر دے، جو عناصر
انتشار کا باعث بنتے ہیں۔ اگر ہدایت کے قابل ہیں ان کی ہدایت فرما دیں، اگر ہدایت کے قابل نہیں تو ان کے شر سے مومنین کو محفوظ فرما دیں۔ ہم اس قابل نہیں، اس قابل بنا دے جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو تو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل۔ تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں آپ سے درخواست کروں گا جتنے بھی مرحومین کے لیے ساری مجالس منعقد کی گئی ایصال ثواب کے لیے، ان سب کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں، ان کے لیے، ان جوانوں کے بیاد کربلا کے جوان جو کام کریں ان کے مرحومین کو شامل کر کے، شہداء ملت کو شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے گا۔